اب وقت ہے کہ حکیم عمران ثاقب صاحب کو بلایا جائے تاکہ وہ اپنا ریبرٹل سیشن پیش کریں. جی شکریہ. یہ میں ایک گفٹ لایا ہوں میتھیو بھائی کے لیے. یہ میرا گفٹ ہے اور اسے آپ کھول کے نا ذرا چیک کریں. اس میں جو پہلی چیز ہے نا میں نصیحت کرتا ہوں اس پہ عمل کیا کریں. یہ کھول کے آپ دیکھیں اور ساتھیوں کو بھی دکھائیں. میں دے دیا گفٹ, وقت نہیں ہے یار. ابن مریم ہوا کرے کوئی, ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے درد کی دعا کیا کرے کوئی. کیا ہوا جی؟ چپ کرو جی, 35 منٹ لے آؤ تسی. ہاں جی پچھلے والا ٹائم ہمارا برابر ہو گیا. نہیں وہ تو پہلی تہاڈی سی نا, وہ برابر سی, دوسری میری سی, یہ تیسری میری. ہاں جی ٹائم نہ کرو, میں سوال پورے کراں گا. اسی تانوں کیا سوال پورے کر لو. خاموش یار بھائی میرے بھائیوں, وقت ضائع نہ کرو. ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے درد کی دعا کیا کرے کوئی. ہمارا مناظرہ اس بات پہ ہے کہ یسوع مسیح نے دعویٰ کیا. نہیں یہ پہلا کھولے ذرا, پہلا کھولو تو, پہلا حکم, یہ پہلا حکم کھولے. نہیں پہلا حکم کھولیں یار, پہلا حکم کھول کے دکھائیں. میں دکھا دیتا ہوں, میں کھول کے تورات کا پہلا حکم ہے کہ خدا کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ سامنے لٹکا کے رکھیں آپ, یہ وہی. اچھا سن لیں پلیز. اچھا ہمارا مناظرہ اس موضوع پہ ہے کہ یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا کہ میں معبود ہوں یا نہیں ہوں. جناب میتھیو صاحب فرماتے ہیں کیمرہ لگا ہے, الفاظ نوٹ ہیں, اور یہ فرماتے ہیں, میں ان کی ورڈنگ جو ہے وہ آپ کو, میں آئی وٹنس بھی ہوں, اپنے کانوں سے بھی میں نے سنا ہے, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں خدا ہوں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں. کیا کروں, کہتے ہیں میں خدا ہوں, ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں. ریکارڈنگ موجود ہے, اگر ریکارڈنگ موجود نہ ہو, اگر آپ کے یہ لفظ موجود نہ ہوں, جو سزا آپ تجویز کریں مجھے قبول ہے. یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں. اچھا چلے, یہ کیمرے میں موجود ہے, آپ کے الفاظ میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ میں خدا ہوں, ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں. یہ کیمرے میں موجود. ان لفظوں میں کہا ضروری ہے. ان لفظوں میں کیا, وہ ریکارڈنگ موجود ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. یار ایک منٹ آپ نہ بولیں یار, آپ نہ بولیں, یہ موجود ہے ریکارڈنگ, آپ دیکھ لیجئے. ایک بات انہوں نے, ایک اور بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تب وہ آزمایا جاتا ہے. جب کوئی گناہ کرتا ہے تب وہ آزمایا جاتا ہے. 40 دن یسوع مسیح شیطان سے آزمائے گا. اس کا مطلب کہ وہ کافی گناہ کیے تھے, اس لیے بپتسمہ بھی لیا تھا. ہاں جی, یہ خود انہوں نے کہا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے خود. اچھا اب میں آتا ہوں ان کے سوالوں کے جواب کی طرف. سب سے پہلی بات, میرے بھائی نے یہ کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. میں اور باپ, یہ مبہم بات ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ جو بنتا ہے نا وہ نص صریح سے بنا کرتا ہے, مبہم باتوں سے عقیدے نہیں بنا کرتے. میں اور باپ ایک ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور باپ بات میں دونوں ایک ہیں, ذات میں نہیں. اور میں وضاحت کروں گا, حضرت مسیح نے وضاحت کی ہے, بات میں دونوں ایک ہے. قرآن کریم کی آیت ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. مطلب کیا, وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ, کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں خود نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے جو کہلوایا جا رہا ہے زبان میری ہے, الفاظ آسمان سے آ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں, یہ بات میں ایک ہیں. نبی اور خدا بات میں ایک ہوتے ہیں. نبی اور خدا, کیونکہ نبی خدا کی حضوری میں کھڑا ہوتا ہے. نبی اپنی طرف سے بولا ہی نہیں کرتا, نبی اپنی طرف سے کلام ہی نہیں کیا کرتا. حضرت مسیح نے جو فرمایا کہ میں اور باپ ایک ہیں, بات کے حوالے سے ہے, ذات کے حوالے سے نہیں ہے. جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں, ایک کال دکھا دو حضرت مسیح کا اپنی بائبل سے. یہ نہیں کہتا قرآن سے دکھا دو, یہ نہیں کہتا حدیث سے دکھا دو, میں کہتا ہوں کہ بائبل سے دکھا دو کہ حضرت مسیح نے فرمایا ہو کہ خدا کی اور میری ذات ایک ہے. مسیح یسوع کی ذات ابن آدم, وہ مریم کے بیٹے, وہ انسان, وہ الہ, وہ معبود, یہ ایک کس حوالے سے, بات کے حوالے سے ایک ہے. کیسے, سن لو ذرا. یہ
میں ولیم میکڈونلڈ کی تفسیر ہے، ادھر ولیم میکڈونلڈ کی تفسیر ہے بھائی، یہ مجھے پکڑا دو. ولیم میکڈونلڈ کی تفسیر ہے یوحنا. حضرت مسیح نے ایک حوالہ دیا اور بات کی، اور انہوں نے کیا کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. کیسے ایک ہیں؟ سنیں ذرا. یوحنا 12:49-50 آیت ہے. کہتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. کیونکہ میں نے کیسے ایک ہیں؟ ذات میں نہیں، بات میں وضاحت کر دی. کیا کہا؟ کیونکہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے، بھیجنے والا خدا ہے، آنے والا خادم ہے، اور نوکر مالک خادم آقا کبھی برابر نہیں ہوا کرتے. انہوں نے اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں. پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا اسی طرح کہتا ہوں. کیا معلوم ہوا؟ یہ یوحنا 12:49-50 میں ہے. کیا معلوم ہوا؟ کہ بات میں دونوں ایک ہیں. یسوع مسیح کچھ نہیں کہتے، صرف وہ کہتے ہیں جو انہیں خدا کہتا ہے. بات میں دونوں ایک ہیں، ذات میں دونوں ایک نہیں. جہاں بات آئی ذات کی، حضرت مسیح ابن مریم فرماتے ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے، باپ مجھ سے بڑا ہے. انجیل کہتی ہے باپ مجھ سے بڑا ہے. جہاں ذات کی بات آئی کہا باپ مجھ سے بڑا ہے. جہاں بات کی بات آئی کہا میں اور باپ دونوں ایک ہیں. ایک اور بات، جو کوئی بھی خدا کے حکم پہ عمل کرتا ہے، میں نے پہلے بتایا کہ بائبل کے مطابق قدیم دستور تھا نا، آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے، وہ خدا کا بیٹا کہلاتا تھا. جو ابلیس کے حکم پہ عمل کرتا تھا وہ ابلیس کا بیٹا کہلاتا تھا. اب یسوع مسیح، بائبل کہتی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، اگر ہم کہیں سنیں اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے، کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ شراکت ہے، اور پھر طریقی میں چلیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری خدا کے ساتھ شراکت ہے اور پھر طریقی میں چلیں، یعنی برے کام کریں، تو ہم جھوٹے ہیں. اگر ہماری خدا کے ساتھ شراکت ہے تو پھر ہمیں برے کام نہیں کرنے چاہیے. اور حق پر عمل، اگر ہم حق پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں، لیکن ہم اگر نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، یسوع مسیح جس طرح کہ وہ نور میں ہے. یسوع نور نہیں ہے، آپ نے کہا تھا نور. سن لیں، جو نور میں ہے، نور ہونا اور بات ہے، نور میں ہونا اور بات ہے. نور زمین و آسمان کا رب ہے. جو اس کی شریعت پہ عمل کرتا ہے وہ نور میں ہے. نور میں ہونا اور بات ہے، نور ہونا اور بات ہے. اور تو پھر ہماری آپس میں شراکت ہے، پھر ہماری آپس میں شراکت ہے خدا کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اب جو شریعت پہ عمل کرتے ہیں، جو خدا کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، شریک مان لو انہیں خدا کا. اور ایک اور مقام، میں اپنے باپ میں ہوں. حضرت مسیح فرماتے ہیں میں اپنے باپ میں ہوں. سنیے گا، خدا را میں اپنے باپ میں ہوں، تم مجھ میں ہو. میں کتنے ہاں؟ باپ وچ. تسی کتنے ہو؟ میرے وچ. کی بنیا؟ انہاں نوں بھی منو خدا. وہ ونڈ نکلی. میں کہاں ہوں؟ اپنے باپ میں. تم کہاں ہو؟ میرے اندر. میں کہاں ہوں؟ خدا کے اندر. من تو شدم تو من شدیتا کس نہ گوید باز دی مد دیگرم تو دیگری. کیا کروں؟ یہ تو شاعرانہ جو ہے ایک تخیل ہے کہ میں خدا کے اندر ہوں، تم میرے اندر ہو. میں خدا کے اندر ہوں، میں خدا ہوا، تم میرے اندر ہو. سارے خدا ہوئے. متی بھی خدا ہوا، لوکا بھی خدا. سمجھ آئی ہے؟ یوحنا بھی خدا ہوا. ہاں جی. تو یہ کون کہہ رہی ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے. اب اگلی بات ہے میں ہوں. انہوں نے کہا میں ہوں. انہوں نے کہا ابراہیم سے پیشتر میں ہوں. بھائی میرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے میں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ ولیم میکڈونلڈ کی تفسیر ہے. ولیم میکڈونلڈ کی تفسیر ہے. کیا لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم سے پہلے میرا جو خدا نے میرے بارے جو ارادہ کیا تھا، سوچا تھا، یعنی میرے بارے جو پشین گوئیاں تھیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود ہے. یہ مطلب ہے ایک. دوسرا مطلب، میں ابراہیم سے پہلے ہوں. ایک نبی آتا ہے، ایک نبی آتا ہے، اس نبی کی اطاعت فرض ہے، اس نبی کی پیروی فرض ہے. اگر پہلا نبی
नबी पहला भी नबी है, दूसरा नबी आया अपनी शरीयत लेके आया, अब पहले नबी की शरीयत जो है उस पे अमल नहीं कर सकते। मतलब ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल फ़र्ज़ जी, बिल फ़र्ज़ वापस भी दीजिए एक और वाला। अच्छा, बिल फ़र्ज़ अगर वो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई तेरे बाप से पहले मैं हूँ, मतलब ये है कि पैदाइशी तौर पे नहीं, खल्की तौर पे नहीं, हुक्म के तौर पे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले मेरा हुक्म मानो क्योंकि अब मैं नबी हूँ, ये मतलब है मैं हूँ। अब सुने, इन्होंने कहा ईमी ईगो, इन्होंने कहा ईमी ईगो, यसु ने कहा ईमी ईगो, मेरे भाई ने देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, क्या बात करते हो। यहवा जो है नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसम है, और ईमी ईगो जो है ये नाउन नहीं है, वर्ब है। ईगो एमी वर्ब है, खोलो देखो वर्ब है, ये नाउन नहीं है। फिर एक और बात, अगर यही लफ्ज़ ईगो ईमी, सुने तो सही, ईगो ईमी अगर यस्सु के अलावा यहूदा कहे कि मैं ईगो ईमी हूँ, यहूदा को भी खुदा मान लो, यूनानी की अंजील उठाओ, यूनानी के मतन में यहूदा जो है हज़रत मसीह का शागिर्द, यूनानी मतन के अंदर हज़रत यहूदा मसीह का शागिर्द यहूदा, वो कहता है मैं हूँ। जब मैंने यूनानी मतन देखा कि ये मैं हूँ क्या है, वहाँ भी ईगो ईमी, वो एक ही लफ्ज़, दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ है। अगर ये कहने से, ईगो ईमी कहने से यस्सु खुदा हैं, यहूदा को भी मानो। और अगर मैं कहूँ इसका ही अबरानी जो है, इसकी अबरानी जो है वो अगर हम देखें ईगो ईमी की, ये स्ट्रॉन्ग का नंबर आप नोट कर लें, ईगो का नंबर है 1473 1473, ईमी का है 1510, मती 2622 जी मती 2622 है ईगो ईमी। मैंने ये पास रखा हुआ, मेरा फ़ोन किधर है, मैंने स्ट्रॉन्ग का स्क्रीनशॉट पास रखा हुआ है, हाँ जी रखा हुआ है, तलब करेंगे मैं पेश कर दूंगा, ठीक है। यहूदा कहता है ईगो ईमी, हाँ जी कर दूंगा ना, मेरे पास है भाई। मैंने कहा यहूदा पूरी आयत क्या करूं, लफ्ज़ है ईगो ईमी, दावा का मैंने किया, ये आप कीजिएगा, मेरी बात सुने। इन्होंने दावा किया कि यस्सु ने कहा मैं हूं, इनका बात दावे की बात सुनिए। दावा क्या है, पहली बात, ऐदनामा कदीम में कहीं ये नहीं है कि मैं हूँ, एक बुनियाद ही ये है, इनके दावा की बुनियाद ही ये है। वहाँ ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के अहकाम दिए जाते हैं। सुने यार, सुने प्लीज़ यार, ऐसा बात करें प्लीज़। अच्छा, हज़रत मूसा को तौरात के हुक्म दिए जाते हैं और वो बनी इसराइल कहते हैं कि मूसा तू इससे पूछ ये कौन है, ये जो हमें हुक्म देता है ये कौन है। तो हज़रत मूसा को खुदा जवाब देता है मैं जो हूँ सो वो हूँ। मैं यहोवा का माना, यहोवा का मतलब ऐदनामा कदीम में मैं हूँ नहीं है, मैं जो हूँ सो वो हूँ। इधर क्या है, मैं हूँ, वो क्या है, नाउन, प्रॉपर नाउन, इसम, और ये क्या है, वर्ब। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, नाम कहाँ, वर्ब कहाँ। और फिर यहूदा जो शागिर्द है यीशु मसीह का, वो कहता है ईगो ईमी, उस्ताद क्या मैं हूँ, उस्ताद क्या मैं हूँ, ईगो ईमी, वही लफ्ज़ दोनों के लिए सेम। और अबरानी का इसका जो बदल है, अबरानी का जो इसका बदल है वो अगर हम देखें, अबरानी बाइबल में ईगो ईमी का बदल है हिन्नीनी। शायद मैं कुछ अबरानी गलत पढ़ूं तो HINNENI, हिन्नीनी, शायद ऐसे स्ट्रॉन्ग नंबर है 2009, स्ट्रॉन्ग नंबर 2009, ये ईगो ईमी का बदल है अबरानी ज़बान में। और खरूज 3:4 में वही अबरानी में हज़रत मूसा कहते हैं ईगो ईमी, मैं हूँ, हाँ जी, वो अबरानी का लफ्ज़ है, अबरानी में उसका बदल है, हवाला खरूज 3:4 है। फिर क्या मूसा भी खुदा है? हाँ, हालांकि अज़ली कौन है, अज़ली,
ہم نے بتایا کہ ایک واحد ابھی مریم جب پیدا نہیں ہوئی تھی یسوع کا کوئی نام ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مریم سے یسوع پیدا ہوئے۔ میں نے آپ کو بائبل سے بتایا وہ رحم میں رہے، انہوں نے چھاتیاں چوسیں، پرورش پرائی، بلے بڑے، کہاں سے آ گیا؟ پھر ایک اور بات، بالفرض میں نے اپنے فاضل دوست کی بات مان لی، بالفرض یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ازلی ہے، اگر ازلی مان لے، بالفرض ازلی مان لے، تو کیا ازلی ہونے سے کوئی الہ ہو جاتا ہے؟ کیا ازلی ہونے سے کوئی معبود ہو جاتا ہے؟ یہ زمین ازلی ہے، یہ آسمان ازلی ہے، بائبل کہتی ہے پہاڑ ازلی ہے، بائبل کہتی ہے کہ ازلی پہاڑ اس کے خدا کے خوف سے کانپتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پہاڑ کو مانو گے کہ وہ خدا ہے؟ ازلی ہونے سے اول تو آپ نے ازلی ثابت ہی نہیں کیا، وہ گوئی یہودا کے لیے بھی ہے، موسیٰ کے لیے بھی ہے، ابراہیم کے لیے بھی ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اگلی بات انہوں نے کہا جی گناہ معاف ہوئے، گناہ معاف کرنے کا اختیار۔ دیکھیں کہیں بھی حضرت مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیرے گناہ معاف کیے، یہ ایک بات ہے، جملہ توجہ، ایک یہ بات ہے میں نے تیرے گناہ معاف کیے، ایک یہ بات ہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ میں نے تیرے گناہ معاف کیے یہ اختیار ہے، ایسے نہیں کہا تیرے گناہ معاف ہوئے یہ خبر ہے۔ نبی کو آسمان سے خبر ملتی ہے کہ اس کے میں نے خدا نے گناہ معاف کر دیے، حضرت عیسیٰ نے خبر دی ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ اس میں بھی کوئی الوہیت کی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ اگر بالفرض اگر حضرت مسیح نے گناہ معاف بھی کیے ہوتے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ متی 20:23 آپ کے ساتھ کوئی ڈاکو لاک ہوئے، وہ کہنے لگے کہ اے استاد، وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے دائیں طرف بٹھانا۔ دائیں طرف سے مراد آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ جی آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف سے مراد جو ہے کی یار میرا ٹائم 10 منٹ رہ گیا، ٹائم نوٹ کیتا ہے کی کر دیں؟ ہاں جی ہاں ساڈے باری کی ہونے ہیں؟ اچھا چلو ٹھہرو یار، اوپر بھی انہوں نے اچھا انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگلی بات انہوں نے کہا یسوع مسیح نے سجدہ قبول کیا۔ میرے بھائیو یہ سجدہ تظیمی ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی امتوں کے لیے سجدہ تظیمی جائز تھا۔ بائبل ہمارے ساتھ کھڑی ہے، دیکھو بائبل کے اندر لکھا ہے پیدائش 37:9 کے اندر یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی اور ان کا باپ جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے۔ اور ابی سلوم جو ہے وہ لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، 2 سیموئل کے اندر وہاں بھی سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ سجدہ کرنا انہوں نے وہاں وضاحت کر دی ہے، یہ قاموس کتاب ہے مسیحی بھائیوں کی، بائبل کی لغت ہے، اور اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ عبرانی لفظ شاخہ کا ترجمہ سجدہ کرنا، سر جھکانا، کسی کی عزت یا احترام کرنے کا عمل ہے۔ سجدہ کرتے وقت گھٹنے ٹیک کر ماتھے کو زمین سے لگایا جاتا ہے، کسی کے سامنے احتراماً جھکنا۔ انہوں نے کہا پہلا سجدہ عبادت کا ہے، دوسرا سجدہ معبود کے سامنے بطور عبادت جھکنا، اور تیسرا مجازن کسی کا متی ہونا، مجازن کسی کو سجدہ کرنا، پروٹیسٹنٹ سجدہ کرنا، کیتھولک متی ہونا۔ اور یہاں لفظ ہے یونانی کا شاید پراسکونیو لفظ ہے، وہی لفظ پراسکونیو کا سجدہ جو ہے وہ یسوع مسیح کے لیے بھی ہے اور یسوع مسیح کے حواری شاگردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ تو اس میں تو کوئی سرے سے دلیل ہی نہیں، یہ تظیمی سجدہ ہے، جیسے حضرت یوسف اور ان کے باپ جو ہیں وہ حضرت یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تظیمی عبادت کا سجدہ نہیں ہے، عبادت کا سجدہ اور ہے، تعظیم کا سجدہ اور ہے۔ میرا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، مودی دہشت گرد ہے بڑا، اس نے سیاپا ڈالا ہوا، اللہ اس کو غرق کر دے۔ ہمارے اس ہمسایہ ملک میں جب کوئی بزرگوں سے ملتا ہے، یار پلیز، جب کوئی بزرگوں سے ملتا ہے تو وہ کہتا ہے پاؤں لاگو جی، جھک کے کہتا ہے پاؤں لاگو جی، نیچے ہوتا ہے۔ یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تما کی گواہی، اچھا چلے، اچھا سعودی عرب نے نہیں دیا، اچھا وہ کر لیں گے، وہ ٹھہرو یو اے ای نے دیا، سعودیہ نے نہیں دیا۔
अच्छा सुन ले उनकी वो सुन लो भाई, गलत किया है उन्होंने, जिसने गलत किया मजम्मत करते हैं हम, उनकी मजम्मत करते हैं। सऊदिया ने नहीं दिया। अच्छा चल आप कह दो यार। अच्छा इन्होंने कहा जी तुम्मा की गवाही, इन्होंने कहा खुदा और खुदावन का लफ्ज़ ये दिखाएं, ये उन्होंने क्या कहा है? खुदा कहा है, खुदावन कहा है। मेरे भाइयों धोखा ना दिया करो। बात ये है, ये देखें जी, लफ्ज़ खुदा मैंने पहले भी वजाहत की थी, और यहाँ इन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो है ना पूरे हवाले दे दिए हैं कमूसल किताब के अंदर। फरिश्तों को भी खुदा कहा गया, यकूब को खुदा कहा गया, बादशाहों को खुदा कहा गया। हाँ जी, और जो रुतबे में ओहदे में बड़ा होता, चौधरी होता, सरदार होता, उसे खुदा खुदावंद कहा जाता। ये तो बाइबल के अंदर जगह जगह है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वही लफ्ज़ है, वही लफ्ज़ है जो यीशु मसीह के लिए, वही लफ्ज़ उनके लिए। इसमें कौन सी बात है? खुदा और खुदावंद बेमानी आका है, बेमानी मुर्शद है, आका है, रहबर है, रहनुमा है। जैसे हम कहते हैं आका, हमारा आका, हमारा मौला, ठीक है। ये इला नहीं, बेमानी इला नहीं है। इला के लिए, माबूद के लिए बाइबल में यहोवा का लफ्ज़ है, और यहाँ यहोवा का लफ्ज़ नहीं है, आका का लफ्ज़ है, खुदा का लफ्ज़ है, खुदावन का लफ्ज़ है। ये बड़ों को, बुज़ुर्गों को, नबियों को, बादशाहों को ये बाइबल में खुदावन कहा करते थे। हाँ जी, लिहाजा ये तुम्मा की गवाही वाला बात भी, ये भी हमें अगली बात है कि इन्होंने कहा हज़रत मसीह ने मुर्दों को ज़िंदा किया, वो पानी के ऊपर चले। इन्होंने बात मोजज़ात की। मेरे भाइयों, मोजज़ात तो नबूवत की भी दलील नहीं, अलूहियत तो बड़ी दूर की बात है। अलूहियत तो बहुत बड़ी बात है, और मोजज़ा तो नबूवत की भी दलील नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा है, हज़रत मसीह इब्न मरियम फरमाते हैं अपने शागिर्दों से, अगर तुम में राई के दाने बराबर होगा ना, राई के दाने के बराबर तुम में ईमान होगा, तुम वही काम करोगे जो मैं करता हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े। हज़रत मसीह ने क्या किया? मुर्दा ज़िंदा किया। क्या पहले नबियों ने मुर्दा ज़िंदा नहीं किया? बाइबल में क्या हुआ? हज़रत मसीह आसमान के ऊपर चढ़ गए। क्या पहले बाइबल में कोई आसमान के ऊपर नहीं चढ़ा? ये कैसे? ये कोई दलील? ये तुक्के हैं। मैंने कहा था कि अकीदा नसे सरी से बनता है, तुक्कों से नहीं बनता। तुक्के, हाँ जी, ऐसे तुक्के लगाने से। मोजज़ा जो है, सुन लो, बाइबल के अंदर हिजकिय्याल की किताब के अंदर यीशु मसीह ने तो सलीब दिए जाने से कबल सिर्फ 3 शख्स ज़िंदा किए थे ना। तो किताब हिजकिय्याल 37:114, हिजकिय्याल, यीशु के अलावा और कौन-कौन आसमान? अच्छा मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ यार, सुन लें, आ जाएगा, मुझे डिस्टर्ब ना करें। हिजकिय्याल ने हज़ारों इंसानों को ज़िंदा किया, यीशु मसीह ने 3 इंसानों को ज़िंदा किया। बाइबल कहती है हिजकिय्याल ने हज़ारों इंसानों को ज़िंदा किया। हम कहते हैं ना यीशु ने ज़िंदा किया, ना हिजकिय्याल ने ज़िंदा किया। वो ऊपर है करवाने वाला, वो ऊपर है। वो मूसा के असा को अजदहा बना दे, वो बना दे, वो उसका काम है। नबियों के जरिए मोजज़ात करवाता है। यीशु ने तो सिर्फ 3 मुर्दे ज़िंदा किए थे, हिजकिय्याल ने तो लैन ही लगा दी। हाँ जी, आगे जनाब, अलीशा ने मुर्दा को ज़िंदा किया, 2 सलातीन 4:32-35 है। और मूसा की लाठी जो है वो जी 2 सलातीन 4:32-35, ठीक है। और मूसा की लाठी जो है वो सांप बन गई थी। खरूज 4:3 है। खरूज बाब 8 में ऐसी चीज़ों का बयान है कि जादूगरों ने जुएं बना ली, जादूगरों ने मेंढक बना लिए, जादूगर ने पानी को खून बना लिया। ये कौन सी ऐसी बात है? इस बात को तो आप जो हैं वो दलील बना ही नहीं सकते। कुरान करीम ने इसका वाज़े किया कि कैसे बनाते थे, बेज़नी मेरे हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से। अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो नहीं बना सकते थे। और हज़रत मसीह ने इकरार किया है कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी, वो और इनके जो थे नहीं ये कितने हो गए। अच्छा, इन्होंने कहा कामल की बात की थी कि तूने मुझे क्यों नेक कहा, नेक तो कोई नहीं, एक खुदा है। इन्होंने कहा नबियों का इन्होंने मान लिया कि नबी जो है कामल नेक नहीं होते हो। मेरे भाइयों दोबारा सुन लो, मेरी पहले भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। आप जो है प्लीज़ यार बोले ना, प्लीज़, मैं डिस्टर्ब होता हूँ यार, वो सारा ज़हन से निकल जाता है। चुप करें जरा।
अच्छा, इन्होंने कहा मैंने ये कहा है कि एक कामल होना होता है इख्तियारी, एक कामल होता है बेख्तियारी। इख्तियारी वो होता है बंदा शरीयत का हुक्म नहीं तोड़ता, बंदा गुनाह नहीं करता, बंदा कोई भी बुरा काम नहीं करता। नबी पाक थे, नेक थे, कोई बुरा काम नहीं किया, मगर कामल नेक ना थे। क्यों? बेख्तियारी तौर पर वो नापाक हो जाते थे, इंसान थे, उन्हें पखाना आता था, पेशाब आता था। इन मानों में खुदा कामल पाक है, वो हवाइज ज़रूरिया से भी पाक है। और यसु मसीह जो हैं, इन्होंने कहा यसु मसीह ने जी कोई भी गुनाह नहीं किया। सुन लें, सबत का हुक्म इन्होंने खुद पढ़ा। बाइबल कहती है सबत के दिन कोई काम ना करना, उन्होंने सबत का हुक्म तोड़ा, गुनाहगार तो हो गए, गुनाह तो साबित हो गया। बाइबल कहती है सबत के दिन कोई काम ना करना। वो सबत के दिन बालियां तोड़ तोड़ के खाते हैं, उनके शागिर्द भी, और वो शफा भी देते फिरते हैं। सबत का हुक्म टूट गया। बाइबल कहती है शराब पीने वाले, मैं पीने वाले नादान हैं। ये मरियम सदीका के साथ जाके वो गलील में वो शादी में वो जाके वो मैं भी पीते हैं, हाँ जी, और मैं की मजलिस में भी जाते हैं। ये तो आपने खुद जो है, इन्होंने कहा बेटा बाप को जलाल देता है, बेटा बाप को जलाल देता है। ये ऐसी कौन सी बात है भाई? बाप को जलाल देने का मतलब ये है कि बाप को उसकी हमद बयान करना, उसकी तारीफ बयान करना, उसका नाम बुलंद करना। यसु मसीह ने शागिर्दों के बारे में कहा है कि तुम मुझे जलाल देते हो। ये कौन सी ऐसी बात है? ये भी कोई दलील की ऐसी बात नहीं है। अगली बात इन्होंने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये देखें कैसा धोखा देते हैं, कहते हैं पता नहीं, इन्हें पता नहीं है, कोई जाहल बैठे हुए हैं। भाई ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि पैदाइश की किताब के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने 3 बंदे आए, वहाँ लिखा हुआ है यहोवा, वहाँ यहोवा नहीं लिखा हुआ। क्यों गलत बयानी करते हैं? मैं से वहाँ अदोनाई का लफ्ज़ है, अदोनाई का लफ्ज़ है, और अदोनाई का लफ्ज़ जो है वो मास्टर के लिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये लें जी 113 एदोनाई, माई लॉर्ड, लॉर्ड का लफ्ज़ है माई लॉर्ड, एदोनाई, एदोनाई जो आपने उसके बारे में पढ़ी है, आपने कौन सी पढ़ी है वो देख लेते हैं। आप खोले पे, आपने जो हवाला दिया है ये ले 18वां बाब है, चेक कर लें, पढ़ें। ये अदोनाई का लफ्ज़ है, वो है लाड। लाड आका के लिए भी बोला जाता है, मालिक के लिए भी बोला जाता है, वो सिर्फ खुदा के लिए नहीं बोला। यहोवा सिर्फ खुदा के लिए बोला जाता था। ये आप निकाल दें, अपने मोबाइल से निकाल दें, वहाँ अदोनाई का लफ्ज़ है। हाँ नहीं, ये अपना नहीं काट दे इन्होंने। अच्छा काट लो, असं नहीं रख दे। अच्छा अगली बात इन्होंने कहा जी लोगों का इलाही सिफात भी उनके अंदर कोई नहीं। इन्होंने ज़बूर 72:8-11 का इन्होंने ज़िक्र किया, इसका अलूहीत मसीह से कोई ज़िक्र नहीं। वहाँ लिखा है तवल्लद होना, तवल्लद जो होता है वो माबूद नहीं हुआ करता, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता है। खुदा वो होता है ना पैदा हुआ, ना उसको किसी ने पैदा किया, ना उससे पहले कोई था, वो अव्वल है, वो अव्वल है। वो जो है वहाँ तो एक तहरीफ की हुई है कि कंवारी हामला होगी, जबकि मेरे पास यहाँ तनाख भी पड़ी हुई है और यहाँ ये मेरे मोबाइल के अंदर भी मौजूद है। वहाँ कंवारी का लफ्ज़ भी तहरीफ करके यस्सु के लिए बनाया गया है और फिर उसकी सिफ़त भी बयान की गई है, वो दही खाएगा, शहद खाएगा, ये है वो है। और हाँ जी, इन्होंने जलाल की बात की थी, ये इनकी अपनी बाइबल की लुगत है, ये पढ़ते नहीं हैं, तो मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा बाइबल भी और लुगत भी, ठीक है। यहाँ जलाल का लफ्ज़ जो है, जलाल है शानो शौकत, ठीक है। ये यूसुफ की पैदाइश 35-13 शानो शौकत, यसाया 16-14, यकूब की केदार की यसाया 21-16 यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है और ये शानो शौकत के लिए इस्तेमाल होता है। खुदा अगर यस्सु को शानो शौकत देता है तो ये कौन सी बात है? खुदा नबियों को शानो शौकत देता है। अगर नबी जो है वो यस्सु को शानो शौकत देते हैं, यस्सु को शानो शौकत देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यस्सु खुदा की हमद बयान करता है। ये है खुदा को शानो शौकत देना। आप खुदा को शानो शौकत देते हैं, कैसे? आप खुदा की हमद बयान करते हैं, उसकी तारीफ बयान करते हैं, आप उसको शान शौकत देते हैं। इन्होंने कुछ गैर मुतल्लका बातें की हैं। इन्होंने कहा, हाँ इन्होंने कहा कलमा जो है वो कुरान से दिखा,
کہ کوئی گل نہیں تسی اپنا مکمل کیتا ہے نہیں بھائی جی 1 منٹ آپ کا ٹائم 25 منٹ ختم ہوا 30 منٹ ختم ہوا آپ نے کہا آخری دلیل ہے آپ نے 35 پہ چھوڑا یار ایسے نہ کریں مجھے اپنا کام تو پورا کر دینا ہاں جی سیشن بڑھتا جائے گا نہیں سیشن کیا سیشن تو اچھا یار ٹائم ضائع ہوگا اچھا ٹائم روک لو بھائی مکمل کر رہے ہیں اختتام آ رہی ختم ہو گیا بس ختم اختتام ہے یار آخری ہے تھوڑیاں غیر متعلقہ باتاں آخری پلیز پورا ہو گیا کیس آخری گل ہے یار آخری تو مکمل کریں اچھا آخری بات ہے سنیں بھائی پلیز چپ کر جائیں انہوں نے کچھ غیر متعلقہ باتیں کی انہوں نے کہا قرآن کریم میں پورا کلمہ لکھا دکھا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی یہ نہ ہمارا موضوع ہے اور ہم کہتے ہیں پورا ہو بھی نہیں سکتا کیوں اس لیے لا الہ الا اللہ وہ الہ ہے اس کے برابر ہے ہی کوئی نہیں محمد رسول اللہ انسان ہے نبی ہیں وہ برابر ہے جمع یہی تو اس میں تو حکمت ہے اس میں تو دنائی ہے محمد رسول اللہ الگ ہے لا الہ الا اللہ الگ ہے خیر یہ ہمارے موضوع سے متعلقہ نہیں ہے انہوں نے کہا ختنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے میرے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن حجت ہے ہمارے لیے تو قرآن کریم کے ساتھ حدیث بھی حجت ہے میں نے ابھی آیت پڑھی تھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول کی اطاعت ہمارے لیے قرآن کریم میں 36 مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تو ہمارے لیے قرآن بھی حجت ہے ہمارے لیے حدیث بھی حجت ہے اگر ختنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں موجود ہے غیر متعلقہ بات ہے اچھا آپ نے کہا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ میں آخری نبی ہوں بھائی اس موضوع سے کیا تعلق ہے اور قرآن کریم میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم جو ہے وہ کہتا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرآن کہہ رہا ہے بھائی سورہ احزاب ہے سنیں میرا ٹائم ضائع نہ کرے قرآن کریم کہہ رہا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور پیغمبر اسلام نے اس کی تفسیر کر دی کیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا حدیث غیر متعلقہ بات تھی نہ بھی جواب دیتا تو بات چل جاتی تھی اچھا انہوں نے کہا یصلی نماز پڑھتا ہے میری بات سنیں میں نے ہاں جی انہوں نے کہا تھا کہ ایک انہوں نے دلیل دی سورہ توبہ کے اندر سے کہ حضرت مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے اللہ ہاں جی آپ مان لیں میں نے کہا کیا انہوں نے دلیل دی سنیے گا دلیل ذرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم انہوں نے کہا جو انہوں نے دعویٰ کیا اب میرے بھائی کو عربی گرامر نہیں آتی اس لیے انہوں نے یہ غلطی کھائی جو واو ہوتا ہے نا واو وہاں ساتھ واو آیا نا والمسیح واو آیا نا واو الگ کر لیں واو آگے کیا المسیح واو آگے نا واو آتا ہے عطف کے لیے یہاں عطف ہے دلیل دے دیتا ہوں قرآن کریم سے جیسے کیسے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ واو آیا نا یہاں اور وَارْكَعُوا واو آیا نا عطف کے لیے اور جب یہاں واو آیا والمسیح ابن مریم یہاں واو آ گیا بطور عطف کے لیے اور جو قرآن کریم کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا یہ کہہ رہے تھے ترجمہ غلط ہے میرے بھائی ترجمہ غلط نہیں ہے میرے بھائی آپ کو عربی گرامر نہیں آتی ہے ترجمہ بالکل درست ہے اور اچھا جو انہوں نے لکھا ہے خیر وہ کیمرے کے اندر ریکارڈنگ موجود ہے میں بھی پڑھ دیتا ہوں انہوں نے جو ترجمہ پڑھا وہ آپ نے سنا اور ریکارڈنگ بھی موجود ہے میں بھی پڑھ دیتا ہوں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں انہوں نے ترجمہ میں بھی گڑبڑ کی تھی میں نے ترجمہ بھی پڑھ دیا اور انہیں واو عطف کا علم نہیں تھا واو عطف کے لیے ہوتی ہے انہیں علم نہیں تھا یہ واو کو عطف نہیں پڑھ رہے تھے اس میں ہمارا قصور نہیں ہے یہ سیکھنے سے آتی ہیں باتیں ہاں اور سورہ مائدہ کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن حضرت مسیح سے سوال کریں گے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو اور میری والدہ کو اور سنیں نفی
اور انہوں نے کہا تھا قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے؟ حضرت مسیح نے کہا ہو کہ میں معبود نہیں ہوں. سن لے میرے بھائی, المائدہ کے اندر ہے, اور سوال کیا جا رہا ہے حضرت مسیح سے, قیامت کے دن کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لیں؟ تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے, اور یہ بات بائبل میں بھی ہے. سنو, حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں, اور جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں, وہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے, کہیں گے ہم نے تیرے نام پہ معجزات کیے, یہ کیا, وہ کیا. وہ کہیں گے نکل جاؤ بدکارو, نکل جاؤ بدکارو. لکھا ہے انجیل کے اندر, میں تمہیں نہیں جانتا, میں تمہیں نہیں جانتا. قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی بات وہی ہے, اور جہاں انجیل میں حضرت مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں جانتا. ہاں, انہوں نے کہا یصلون علی النبی, تو یصلون جو ہوتا ہے نا, وہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہے. اللہ میری توبہ. بات یہ ہے میرے بھائیوں, الوہیت کا جو علم ہے نا, وہ سیکھنے سے آتا ہے, یا علم الہی کی تعلیم پڑھی ہوئی ہے. سنیں, وہی ہے جناب, آخری یار کی ہو. اچھا چلو یار, میں کچھ دلیلیں میں آخری میں جواب دے لوں. کچھ دلیلیں آخری میں جواب دے دوں, آپ دوں گا, ٹائم لگے گا. آپ نے کہا تھا نہیں آپ کر لیں, اب آپ کہہ رہے ہیں وہ کتاب دو. ہاں جی, کوئی گل نہیں. حکیم صاحب نے کتنا اضافی ٹائم لیا ہے؟ کنکلیوڈنگ ریمارکس جو ہے نا, وہ 10 منٹ کی میرا خیال ہے ہم دونوں کریں, آخری سیشن جو. چلیں جی, اب شروع کریں ٹائم. اچھا جی, پہلے نمبر پر حکیم صاحب نے آ کر کہہ دیا کہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں. یہ تو مانتے نہیں, یسوع مسیح نے کہیں پہ بھی نہیں کہا. ان کو سمجھ نہیں آئی میرے دعوے کی. وہاں پر جو میں نے اپنی آرگیومنٹس میں بات کی تھی, جو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ایمان یہ نہیں ہے, یا ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بائبل کے اندر ایک ایسی آیت ہے جہاں پر یسوع نے کہا ہو میں خدا ہوں. یہ میں نے کہا تھا. حکیم صاحب نے غلط رنگ سے میرے دعوے کو پیش کیا, اور حکیم صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ آیت نکال کے دکھائیں جہاں پر انہوں نے کہا میں خدا ہوں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا مطالبہ ہی غلط ہے. ان کا مطالبہ ہی غیر منطقی ہے, منطقی طور پر غلط ہے. یہ اسٹرا مین آرگیومنٹ ہے, کیونکہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جس کا ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. یہ میری دلیل تھی. انہوں نے اس کو غلط رنگ سے پیش کیا, لیکن خیر ماہر ہیں, وہ کر سکتے ہیں. پھر تسی بہت کیتیاں نے, کوئی گل نہیں ہون, برداشت کرو. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی اور میری بات ایک جیسی ہے. یہ بھی انہوں نے خیانت کی ہے, اس لیے کیونکہ وہاں پر یہ بات نہیں لکھی ہوئی. وہاں پر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ باپ اور میں بات میں ایک ہے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. میں نے پڑھ کے سنایا تھا, شاید میرے بھائی نے غور سے سنی نہیں وہ بات, اس لیے اس طرح کی بات کر گئے ہیں. لیکن چلیں کوئی نہیں, ان کو ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں دوبارہ. وہ دوسرا دے ہوگا. ہاں جی, باپ اور میں ایک ہیں. لیں جی, میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں. اب وہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو سنیں. یہ ہونا کی انجیل 10واں باب 27 سے 39 آیت لکھا ہے, میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں, اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں, اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں, اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی, اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا. میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے, اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. باپ اور میں ایک ہیں. یہاں پر وہ بات کیا کر رہے ہیں کہ میری بھیڑیں, جو میری بھیڑیں ہیں, ان کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اس لیے کیونکہ باپ کی بھیڑیں جو ہیں باپ سے بھی کوئی نہیں چھین سکتا. اور جس طرح باپ با اختیار ہے, قادر مطلق ہے, میں بھی با اختیار اور قادر مطلق ہوں. تو اس اعتبار سے باپ اور میں ایک ہیں. یہ متن میں لکھا ہے. حکیم صاحب خام خواہ خیانت کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے. دیکھیں, اگر ایک بیٹا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے بڑا ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بیٹا جو ہے اس کی انسانیت منسوخ ہو گئی ہے, اس کی انسانیت کی تردید ہو گئی ہے. نہیں, وہ پوزیشن کی بات کر رہا ہے کہ پوزیشن میں میرا باپ مجھ سے بڑا ہے. جس طرح شوہر اور بیوی دونوں ذات کے اعتبار سے انسان ہیں, لیکن عورت جو ہے وہ شوہر سے رتبے میں چھوٹی ہے, اور شوہر جو ہے وہ بڑا ہے. اس لیے جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے, تو ذات کے اعتبار سے نہیں, وہ پوزیشن کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا ہے. یہ وہاں پر بات ہے.
ہاں پھر انہوں نے کہا کہ یسوع نور نہیں ہے، جبکہ میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کے سنایا جہاں پر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں. یہ انہوں نے یہ پتہ نہیں اپنے طرف سے آیت ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسی آیت نہیں ہے جہاں پر یسوع نے کہا کہ میں نور نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نور ہوں. ہاں ہاں جی. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ خیر دیکھیے اب ان کو انہوں نے کہا نا کہ گرامر نہیں مجھے آتی، ان کو عبرانی بھی نہیں آتی، میں سکھاؤں گا، لیکن یونانی بھی سکھائیں گے ان کو، بائبل بھی سکھائیں گے، اور ایمانداری سے باتوں کو پیش کرنا بھی ان کو سکھائیں گے. یہ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کتاب میں اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے، تو دیکھیں وہاں پر لکھا ہے، یہاں یہ جو 8واں باب جس کی آیت کوٹ کیا ہے، یہاں خداوند یسوع مسیح نے الہی ذات ہونے کا ایک اور واضح دعویٰ کیا ہے اسی کتاب. ہاں جی اسی وہ آپ پڑھ کے سنائیے گا، میرا ٹائم نہ ضائع کریں، نہیں میرا ٹائم ضائع نہ کریں. یہ اچھا چلیں یہ ٹائم روک دیں، کر لیں بات. اچھا چلیں جی. اس کے بعد ایگو ایمی کو دیکھیں، یہ ایمی ایگو پڑھتے رہے بار بار اور مجھے سکھا رہے ہیں یہ گرامر، جبکہ ان کو خود وہ تلفظ بھی نہیں ادا کرنا آتا. ایگو ایگو کہتے رہے. حکیم افضل صاحب کا شکریہ جنہوں نے نیچے سے 2 بار بتایا، تو پھر حکیم صاحب کو پتا چلا کہ ایگو ایمی ہے یہ. اچھا متی کی انجیل میں وہ کہتے ہیں کہ یہودا نے کہا کہ میں ہوں. یہ کہاں پہ ہے جی؟ یہ متی کی انجیل میں انہوں نے کہا یہودا نے کہا کہ میں ہوں. پہلے نمبر پر میں نے ان سے جب پوچھا کہ یہودا بات وہاں پہ کیا کر رہا تھا، تو انہوں نے نہیں بتانے کی زحمت نہیں کی، لیکن چلیں اسے کھول کر ہم دیکھ لیتے ہیں. 26-22. اچھا یہاں پر لکھا ہے وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا آئے خداوند کیا میں ہوں. یہاں پر وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، دنیا کا نور میں ہوں. کیا یہودا یہ کہہ رہا ہے؟ کیا یہودا یہ کہہ رہا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، الحق میں ہوں، جو توحید الاسماء و صفات کے مطابق اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو کسی انسان پر جس کا اطلاق نہیں ہو سکتا؟ کیا یہودا نے یہ کہا؟ نہیں. وہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے. جب آپ کسی ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا سیاق و سباق بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جس سیاق میں لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ سیاق کیا ہے، اور سیاق کے مطابق خدا یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی الوہیت کا دعویٰ کیا تو ساتھ میں ہوں والے الفاظ استعمال کیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موسیٰ کی انہوں نے بات کی کہ خروج 3:4 میں جو ہے موسیٰ نے بھی یہ والی بات کی. چلیں وہ بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. پہلے نمبر پر عبرانی متن میں وہ میں ہوں والے ایگو می والا جو لفظ ہیں وہ ہے ہی نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے خیانت کی ہے. کوئی بات نہیں، آپ نے کر دیا ہے، کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا، لوگ خود ہی دیکھیں گے. یہ سن لیں جی. لکھا ہے جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا کہ آئے موسیٰ اے موسیٰ. اس نے کہا میں حاضر ہوں. وہ تو یہاں پر نبی کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، حتیٰ کہ عبرانی متن میں بھی یہ شامل نہیں ہے کہ میں ہوں. یہ والی تو بات نہیں کہیں پہ ہوئی. وہ تو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں. ہمارا دعویٰ یہ یسوع مسیح نے جب کہا کہ میں ہوں، اس نے کہا میں راہ حق اور زندگی ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، دروازہ میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں. اس طرح موسیٰ نے کہا تو ہمیں نکال کر دکھائیں. یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہاں اچھا انہوں نے کہا کہ جی اس کا مطلب ہے میں تھا، اس کا مطلب میں نہیں ہوں. اچھا ایگو ایمی کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ میں تھا میں نہیں ہوں. تو یہ ایگو ایمی جو ہے یہ تو خدا باپ نے بھی اپنے لیے استعمال کیا ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک مخصوص ٹائم میں تھا کسی وقت؟ نہیں. جب خدا باپ اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں ہوں، یعنی کہ میں تب سے ہوں جب ٹائم اور سپیس بھی نہیں تھا. یوحنا کی انجیل پہلا باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے انارخے این ہولوگوس یونانی زبان میں، جس کا مطلب یہ انارخے جو ہے آرکیولوجی لفظ اسی سے نکلا ہے. انارخے کا مطلب ہے یعنی کہ ازل سے بھی پہلے کا جو وقت ہوتا ہے میں تب سے ہوں جب ٹائم اور سپیس بھی نہیں تھا. انارخے این ہولوگوس. تو یہاں پر کلمے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کلمہ جو ہے وہ ابتدا سے بھی پہلے ہے. تو یہاں پر وہ میں تھا نہیں، میں ہوں جو ہے وہ درست ترجمہ ہے. ہم نے حکیم صاحب کی نہیں سننی، ہم نے بائبل کی، اور بائبل کی جو متن ہے اس کی ماننی ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا جی خدا یسوع مسیح نے ان کو خبر دی کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. تو یہ انہوں نے خبر دیا، انہوں نے یہ وہ بااختیار طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ گناہ نہیں معاف کیے. وہاں پر کہیں بھی خبر کی بات نہیں. اگر ایسی بات ہے تو پھر اور نبی ہمیں دکھا دیں. ہاں اور نبی بھی ہمیں دکھا دیں جنہوں نے اس طرح خبر دی ہوئی کہ چلے خبر ہی دی ہو کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. برعکس اس کے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے اگلے اور پچھلے گناہوں کے لیے دعا کرو، گناہوں کی معافی مانگو. تو
یہاں پر تو خدا نے یسوع مسیح کہنے کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے. اور اگر چلیں فرض کریں فار دا سیک آف آرگیومنٹ حکیم صاحب کی دلیل مان بھی لیتے ہیں, تو پھر یہودی غصے میں کیوں آئے تھے؟ یہودیوں نے یہ کیوں کہا کہ یہ کفر کرتا ہے؟ اور پھر جب یسوع مسیح نے ان کے دل کے خیال جانے جو صرف خدا جان سکتا ہے, تو دل کے خیال جان کر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ چونکہ میرے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے, تو اس کا ثبوت بھی میں دوں گا کہ اس کے گناہ معاف ہوئے ہیں. کیسے؟ اس آدمی کو کہا اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا گیا, اور واقعی وہ اس نے چارپائی اٹھا لی, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ان کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا. اچھا پھر یہ ذرا ٹائم روک دیں پلیز حکیم صاحب, کوئی گل نہیں. پھر اس نے پھر لکھا کہ پھر کہتے ہیں ایگو ایمی سے کوئی ازلی ثابت نہیں ہوتا. میری تو یہ دلیل بھی نہیں ہے. خدا نے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اب اس جلال کو آئے باپ ظاہر کر جو اس دنیا کی پیدائش سے پہلے میں تیرے ساتھ رکھتا تھا. ایک تو وہ کہہ رہے میں باپ تیرے جیسا جلالی ہوں اور میں دنیا کی پیدائش سے پہلے تیرے ساتھ تھا. تو یہاں پر وہ اپنے ازلی ہونے کا اقرار کرنے ہیں. ایگو ایمی کو تو میں نے ازلی ہونے کے لیے دلیل کے طور پر پیش ہی نہیں کیا. یہ باتوں کو مکس کر کے تو یہ اینٹ روڑے والی جو بات ہے نا, وہ اس کا اطلاق تو ان پر ہوتا ہے, میری دلیلوں پر تو نہیں ہوتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سبت, دیکھیں جی یسوع مسیح نے تو گناہ کیا, سبت کا حکم توڑ دیا. سبت کا حکم جو تھا وہ انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا, خدا نے انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح نے اس دن کوئی کام کیا تو وہ انسان نہیں ہے, اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہی سبب ہے کہ اس نے کہا کہ میں سبت کا مالک ہوں. سبت کا مالک وہی ہے جو اسے بنانے والا ہے, اور انہوں نے اپنے مالک ہونے کا دعویٰ کیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ میرے لیے نہیں, یہ میں نے تم لوگوں کے لیے بنایا تھا, اس لیے مجھ پر اسے زبردستی لاگو کرنے کی کوشش نہ کرو. ہاں جی, ہاں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ذرا کھول کے دیں. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ادونائی استعمال ہوا ہے, لفظ ادونائی لفظ استعمال ہوا ہے. ادونائی لفظ ہاں جی 18 ادونائی لفظ استعمال ہوا. حکیم صاحب کو میں اسکرین دکھاتا ہوں عبرانی متن کی, اس کا انگریزی ترجمہ حکیم صاحب نے مجھے پڑھ کے بتانا کہ وہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی 18 باب پہلی آیت, یہ پڑھیں جی, پڑھ کے بتا دیں کیا لکھا ہے. چلو ہیلو ہون پڑھ کے دسو. پہلی آیت, خدا ممرے کے بلوتوں میں ابراہیم کے پاس ظاہر ہوا جب. ہاں جی پڑھو. افضل جمال صاحب تسی پڑھتے ہو نا, شاید صحیح نظر نہیں آ رہا. اچھا نہیں, لکھا کیا ہوا ہے, لکھا کیا ہوا ہے, لکھا کیا ہوا ہے, لکھا کیا ہوا ہے بتائیں نا. یہ نہیں, آپ چلیں بتا دیں, آپ بتا دیں. یہوہ لکھا ہے. حکیم صاحب کا دعویٰ پتہ کیا تھا, یہ جھوٹ ہے, یہاں پر تو یہوہ لکھا ہی نہیں, یہاں پہ ادونائی لکھا ہے. دیکھیں لکھا ہے کہ نہیں, خود اپنے منہ سے ماننے کہ یہوہ لکھا ہوا ہے, خود اپنے منہ سے ماننے. اچھا خود اپنے منہ سے مان گئے ہیں کہ یہوہ لکھا ہوا ہے. اچھا خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ خدا نے یسوع مسیح نے کہا اچھا خدا نے یسوع مسیح نے کہا, انہوں نے نہیں بس ہاں, انہوں نے کہا ایک اور بہت بڑا الزام تہمت لگائی انہوں نے, وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کانہ گلیل میں جو میں بنائی وہ میں خود بھی پی تھی. متن سے نکال کے دکھائیں, متن سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں خیانت, اسے کہتے ہیں جھوٹ بولنا, اسے کہتے ہیں بددیانتی. حکیم صاحب ویسے منہ سے جتنا مرضی کہی جائیں. ہاں پھر اس کے علاوہ دیکھیں قرآن شریف میں 4 مقامات پر, سورہ محمد میں 47 نمبر سورہ, سورہ دہر میں 76 نمبر سورہ, وہاں پر لکھا ہے کہ اللہ حقیق شراب جو ہے جنت میں مسلمانوں کو پلائیں گے. تو وہاں بھی دیکھیں اللہ کے شراب پلانے کا ذکر ہے, سورہ دہر اور سورہ محمد وہاں پر ہے. یہ 4 مقامات پر ہے قرآن شریف میں. ٹھیک ہے چلیں اب حکیم صاحب اپنی طرح بس کہنا شروع ہو گئے تو چلیں بس. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ نے سامعین نے دیکھا, گفتگو کو آپ نے سنا, جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا میں نے ان کے دعوے کو توڑا. بیان کیا کہ تورات, زبور, یہ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ساری کتابیں وہ کہتی ہیں خدا واحد ہے, وہ لا شریک ہے. کون میرا شریک ہے؟ میں احد ہوں, میں واحد ہوں, کوئی میرا شریک نہیں ہے. میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں. میں نے کہا تھا میں ہی اول ہوں. ہی کس لیے آتا ہے؟
میں نے بتایا تھا آپ کو تخصیص کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ ہی کو گول کر گئے بائبل سے، میں نے تو ثابت کر دیا کہ جب آ گیا میں ہی، اب اگر کوئی کہے کہ کوئی اور بھی اول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بائبل کے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کچھ جو رہ گئے تھے، قرآن کریم کا ایک وہ رہ گیا تھا، وہ دیں بھائی، کدھر ہے میرا قرآن کریم، وہ نشانی لگائی تھی وہ مجھے دے دیں، لیاسی تو ہاں جی۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کل ما کنت بدعن، انہیں کہہ دو بدعت، بدع کہتے ہیں کسی بھی نئی چیز کو، انوکھی چیز کو جس کی مثل کوئی نہ ہو۔ آپ ان سے کہہ دو میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں۔ غیب کی نفی ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، جب اللہ نے بتا دیا، جب نہیں بتایا وہ نہیں جانتے، جب بتا دیا، جب نہیں بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مادری، جب بتا دیا فرمایا یوتی کا ربک کا فترسا، وہ اتنا عطا کرے گا آپ کو، اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اب بات یہ ہے کہ کس بات کے بارے میں نفی کی ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ سن لیں، اس کے نیچے ہی ہے۔ انہوں نے کہا دنیا میں میں مکے میں رہوں گا یا یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا جاؤں گا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جاؤں گا، مجھے موت طبعی آئے گی یا مجھے قتل کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں جانتا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 86 قاتلانہ حملے ہوئے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یاسمک کیا ہے من الناس، واللہ یاسمک من الناس، جب اس سے پہلے آپ نے کہا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مکے والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ میرے ساتھ میں ہجرت کروں گا، مجھے قتل کیا جائے گا، یا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، رسولوں کو قتل کیا جاتا رہا، یحییٰ کو قتل ہوا، حضرت مسیح کو رسولی چڑھا دیا، کہتے ہیں خدا بھی مان لیا، رسولی بھی چڑھا دیا، نبیوں کو قتل کیا جاتا رہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ہاں جی، اپنے بارے میں، ان کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں کہ تم کیا سلوک کرو گے میرے ساتھ، جب اللہ نے کہہ دیا، آپ نہ بولیں یار، آپ نہ بولیں، سن لیں، جب اللہ نے کہہ دیا واللہ یاسمک من الناس، اللہ نے آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، آپ نے پیرا بھی اٹھا دیا کہ جاؤ آج کے بعد پیرے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جب نہیں بتایا تو وہ نہیں جانتے تھے، اور یہ اس بارے میں آخرت کے بارے میں نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آپ نے جو ہے وہ خیانت کی ہے، یہ ایسی باتیں جو ہے نا وہ بات نہیں ہوتی۔ ہاں، موضوع سے غیر متعلق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا تھا، اللہ کو علم نہیں تھا۔ کیسی بھئی عجیب بات ہے کہ موسیٰ، یہ تو عمومی بات ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں کتاب ہے، آپ کو کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں جان رہے کہ میرے ہاتھ، وہ تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ کوئی علم غیب کی نفی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عالم الغیب ہے، یہ غیر متعلقہ باتیں تھیں۔ اچھا سن لیں، ہم نے کوئی طویل کی نہیں ہے، نہیں یہ طویل نہیں ہے، آپ سن لیں۔ اچھا جی، ان کا جو تھا انہوں نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں۔ انہوں نے کہا دنیا کا نور میں ہوں، یہ الوہیت کا دعویٰ ہے، یہ کوئی الوہیت کا دعویٰ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کا نور نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا نور ہے، کل کا نبی کیا ہے؟ نبی جو ہے وہ نور لے کے آتے ہیں، نور و کتاب مبین، نور و کتاب مبین۔ نبی پیدائشی طور پہ نور نہیں ہوتا، نبی کے اوپر جو قرآن جو وحی خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے، نور اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، وہ نبی نور لے کے آتے ہیں۔ حضرت مسیح جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کا دعویٰ ہے، الوہیت کا دعویٰ نہیں۔ الوہیت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور خدا ہے۔
अच्छा, ये भी इन्होंने कहा अल हक और राह हक। हाँ जी, राह हक जो है ये सिरात मुस्तकीम है, ये कोई अलूहियत, चुप करें प्लीज़, राह हक अलूहियत की दलील नहीं है। सिरात मुस्तकीम अंबिया सिरात मुस्तकीम लेके आते हैं। अल हक इन्होंने कहा कि जो है ना जी, अल हक खुदाई का दावा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया और आपके हाथ में छड़ी है, बुतों को गिराते जाते हैं तो कहते हैं जा अल हक, जाल हक को, जाल हक, हक आया, हक आया। सुने जनाब, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हक आया, हक का ये कोई अलूहियत की दलील नहीं है। बिल फर्ज, बिल फर्ज अगर खुदा का नाम भी हक हो, नबी का नाम भी हक हो, तो मेरे भाइयों कि नबी की मनिंद, खुदा की मनिंद कोई नहीं। कुरान करीम कहता है लैसा कमिस्लिही शै, और उसकी मनिंद कोई नहीं। और बाइबल कहती है हक वाली हदीस नहीं, कुरान दी आयत की हो गया तुहानू वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल जी। तो पैगम्बर इस्लाम ही कह रहे थे ना, कौन कह रहा था? अच्छा चले वाला सुने, वो कुरान की आयत है, हदीस की नहीं है। अच्छा तो हवाला जो है ना, ये आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, प्लीज़ आप बोले ना। तो बात ये है कि मैंने आपको बताया कि हक बिल फ़र्ज़, खुदा का नाम भी हक हो, यसू का नाम भी हक हो, ये भी कोई अलूहियत की दलील नहीं। मैंने आपको बताया है मैं भी समी हूँ, खुदा भी समी है, मैं भी बसीर हूँ, खुदा भी बसीर है। फ़र्क क्या है? लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मनिंद कोई नहीं है। लिहाजा जैसा वो समी है और कोई समी नहीं, जैसा वो बसीर है और कोई बसीर नहीं, जैसा वो हक है और कोई हक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। इन्होंने कहा कि यसु मसीह जो है खुदा को अपना बाप बनाकर खुदा को अपने बराबर जो था कहता था, बिल्कुल गलत बात है। यसु मसीह ने तो इसकी नफ़ी कर दी है। उन्होंने कहा खुदा जो है मुझसे बड़ा है, और मैंने दलील दी थी कि वो फरिश्तों से भी कमतर है। फरिश्तों से भी खुदा के बराबर कहाँ बनाते हो? फरिश्तों के बराबर ही बना दो मुझे बाइबल के मुताबिक। उस दलील को आप पी गए, ऐसे पी गए जैसे वो जो मैंने दलील ही नहीं दी थी, कोई जवाब दिया आपने उसका। तो आप कहते हो जी बाप के बराबर है, क्या कहते हैं? कहते हैं खुदा के बराबर है। मैंने बाइबल से साबित किया वो फरिश्तों के भी बराबर नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि ये जो तफसीर के, अब मैं आपको बताऊं, ये जो तफसीरें करते हैं, ये जो तफसीरें करते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि ये इन्होंने कहा जी दोहरी शख्सियत, दोहरी शख्सियत। इब्तदा में कलाम की इन्होंने बात की, बात सुने, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि यस्सु जो है ना वो कलाम था और ये था वो था। ये RUC बिदत है, RUC बिदत है। ये रसूलों के नक्शे कदम, ये मसीहियों को पढ़ाई जाती है कोर्स के अंदर, और इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ये देखें ऊपर, ये कैमरे में दिखा दें भाई, आरी बिदत मोटा उन्होंने लिखा हुआ है, और आरी बिदत ये RUC बिदत है कि जो है ना वो कामल खुदा भी है और कामल इंसान भी है। ये बिदती RUC उसकी बिदत है। और वो क्या था? नंबर 1 खुदा एक है, लासानी है, वो हमेशा बाप नहीं था क्योंकि बेटे का वजूद अजली ना था। नंबर 2 खुदा अपने आप में एक कुदरत रखता है जिसे हम कलमा कहते हैं, कलमा अकनूम तो नहीं। नंबर 3 तख्लीक आलम से पहले खुदा ने कलमा को ख़ास जौहर बख्शा। ये अकीदा वज़ा करना, ये मुशरकाना इसकी तफसीर करना RUC बिदत है। ये RUC ने ये बिदत मुतारफ़ कराई। और तरतलियान ये मैं क्या ये करते क्या है? हज़रत मसीह इब्न मरियम ने इनसे कहा था कि तुम अपने बुज़ुर्गों की रवायतों से खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो। यहूदियों से, मसीही कितों आ गया? यहूदियों से जी, मसीही कितों आ गया जी? मसीह तो हज़रत मसीह ने तो कभी किसी को कहा ही नहीं तुम मसीह हो। हज़रत मसीह खुद यहूदी थे। हज़रत मसीह सबत को हज़रत 86 करो, सवा 86 करो। अब बात सुने। अब मैंने नहीं, अब कितने टाइम हो गया? अब टाइम कीपर हो कोई 10 मिनट हो ना तेना किन्ने भाजी 11 अच्छा ये सुने, ये जो है ना अलूहियत मसीह की दलील नामा, ये तरतलियान की इजाद करता है। तरतलियान ने यस्सु को खुदा बनाया। कलाम जो है, बाइबल जो है यस्सु को खुदा नहीं बनाती, तरतलियान ने। और तरतलियान कौन था? ये बिदती था। ये मेरी किताब नहीं है, रसूलों के नक्शे कदम पर तुम्हारी किताब है। तरतलियान बिदती ने यस्सु को खुदा मुतारफ़ कराया
اور کلمہ اور یوسی بدت ہے، وہ آپ بدتی ایک تفسیر ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اگلی بات، میں نے انہیں کہا وہاں ادونائی کا لفظ ہے، انہوں نے مجھے وہ دکھا دیا، اب پتہ نہیں یہ کوئی نیا ورژن ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، یہ تحریف کے نمونے آپ اچھا ایک منٹ، چلو ٹھہرو، ڈسٹرب نہ کرو، ورژن ہی کیا ہے، تسی ذرا صبر کرو، انج نہ کرو، میری بات سن۔ اب یہ بات یہ ہے، یسوع مسیح کو الہ بنانے کے لیے، الہ، یہ بہت بڑے اسکالر ہیں پادری برکت اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تین جو الفاظ تھے یہ بائبل کے متن میں شامل نہیں تھے، یہ تفسیر میں حاشیے میں لکھے تھے، بعد میں کسی نے اٹھا کے نا یسوع کو خدا بنانے کے لیے اسے بائبل میں شامل کر لیا۔ اب ہم کیا کریں، تحریف تو آپ کرتے رہتے ہیں، یہ میرے پاس کیتھولک کی بائبل ہے، یہ میرے پاس پروٹیسٹنٹ کی بائبل ہے، اس میں اتنا فرق ہے، اتنا فرق ہے، اگر اس میں فرق ہے تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے آئے تھے، نئی باتیں کر رہے ہیں، نہیں میں اس وہ میں ہوں کا جواب دے رہا ہوں، نہیں کون سی، آپ قرآن کی کہانیوں کی بات کر رہے ہیں، بائبل کی کہانیوں پہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بائبل کے ترجمے زیادہ ہے، پھر ہمیں بھی کرنی پڑے گی۔ ایک منٹ، اس نئی بات نہیں کی، میری بات سنیں، میں نے آپ کو دکھایا، میں نے آپ کو اسکرین شاٹ دکھایا کہ ادونائی ہے، ادونائی کا لفظ ہے، آپ نے مجھے دکھایا کہ یہ ہوا کا لفظ ہے۔ ایک منٹ سن لیں، نہیں ایک بھی نہیں ہے، میرا چیلنج ہے آپ کو، میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ کا حق نہیں، آپ نہ ڈبیٹر ہیں، آپ معاون ہیں، معاون چھبی پیش کر جو بیٹھو یار، دیکھو بات سنو، انہوں نے کہا، ہاں جی اتنا ٹائم لینا آپ نے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، ادھر بھی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مہمان، میں آخری دلیل ہر بات آپ ہر یار میری آخری دلیل بھی انہوں نے مکمل نہیں کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا میں اس لیے ہے نا، پہلے مجھ سے ہی سوال پوچھیں گے نا، تین سوال ہیں، اور تین نہیں کرو کیونکہ 12 بج گئے نا۔ اب آپ سمجھو یار، پتہ ہی نہیں کی کرنا۔ اچھا جی، 3 سیشن اختتام پذیر ہوئے، اب چوتھا سیشن ہے جس میں 2 مسلمان بھائی 2 سوالات، بھائی میتھیو کو 2 کر لو، ٹائم زیادہ ہو گیا، اسی دور بھی جانا ہے جناب۔ چلو جی 3 سوال مسلمان بھائی میتھیو سے کریں گے، اور پھر 3 سوالات ہی مسیحی بھائی عمران ثاقب سے کریں گے۔ پہلے مسلمان بھائیوں کو دعوت ہے کہ اپنے 3 سوالات کر لیں، بھائی میتھیو تینوں کے جوابات دے دیں گے، بعد میں جب مسیحی بھائی سوالات کریں گے تو حکیم صاحب ان کے جوابات دے دیں گے۔ یہ کویسچن جو ہے نا، وہ سیشن ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی یہ گیل صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے یہ ہماری مہمان ہے، اگر یہ 10-20 منٹ 30 منٹ لے بھی جائیں زائد، تاکہ ان کے دل میں یہ رہ نہ جائے یار ہم نے فلاں دلیل پیش کرنی تھی وہ نہیں پیش کی، چلو خیر۔ میرے یہ ایک ہی کروں گا میں، جی میں ایک ہی کروں گا، نہیں یہ میرے اپنے لکھے نے، میں بائبل پڑھ کے ہونا جی میرا محترم میتھیو سلیمان گل صاحب سے یہ کویسچن ہے، سوال ہے کہ کیا آپ یسوع مسیح کو اپنا الہ اور معبود مانتے ہیں، یا آپ ان کو اپنا نبی یا رسول مانتے ہیں؟ اگر آپ ان کو یعنی یسوع مسیح کو اپنا الہ مانتے ہیں تو پھر آپ لوگ یسوع مسیح کی امت ثابت نہیں ہوتے، اور اگر آپ ان کو رسول اور نبی مانتے ہیں پھر وہ الہ ثابت نہیں ہوتے۔ میرے اس اشکال کا دلائل کے ساتھ جواب دے، جزاکم اللہ خیر۔ بٹ صاحب سے آج یہ دوسری ملاقات ہے، اور فون پہ اگرچہ رابطہ رہتا ہے ہمارا، بٹ صاحب سے پہلی ملاقات تھی، بڑی حوصلہ افزائی انہوں نے کی، اور اس مناظرے کے سلسلے کو انہوں نے بہت سراہا۔
تو امید ہے خدا کے فضل سے آگے بھی ہماری ملاقات رہے گی، دوستی رہے گی، اور خدا نے چاہا تو بٹ صاحب کے ساتھ بھی میرا علمی مکالمہ ضرور ہوگا۔ یہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ میری طرف سے بٹ صاحب تحفہ ہے آپ کے لیے۔ تسی کھلو کے جپی پاؤ پھر ریسیو کرو۔ ہاں جی، تو مل گئی، چلو ویکھو حکیم صاحب اپنی اسٹیج نہیں چھڑ دے، تانوں کہندے نے چلو بٹ صاحب ذرا وہ بعد میں اچھا میرے پاس نا اور بھی بائبلز ہیں 30 جن مسلمان بھائیوں کو چاہیے جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو نہیں ریفرنس والی نہیں، سادہ بائبل ہے، میں آپ کو ایسے لا دوں گا ریفرنس والی۔ باقی جو وعدہ ہے جی، وعدہ کوئی گل ہاں۔ تو جو باقی بھائی ہیں ان کے لیے 30 بائبلز ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو پڑھنے کے شوقین ہیں وہ ضرور بعد میں بتائیے گا، جو نہیں پڑھیں گے وہ مت لیں، اس لیے کیونکہ آپ کسی اور کا جو حق ہے پڑھنے کا اسے آپ مار رہے ہوں گے۔ نہیں میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کروں گا، میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اچھا بٹ صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ خداوند یسوع مسیح کو آپ الہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، یا پھر آپ ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ معبود مانتے ہیں، ان کو الہ مانتے ہیں، تو پھر آپ ان کے امتی نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر بٹ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہم ان کو خدا مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم ان کے امتی نہیں ہیں، تو اس کے لیے ان کو کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا لیکن اس کے لیے دلیل انہوں نے کوئی پیش نہیں کی، ایک بات۔ دوسرے نمبر پر جب ہم کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی آئیڈینٹی کی، جب ہم بات کرتے ہیں نا، ان کی شناخت کی، ان کی پہچان کی ہم بات کرتے ہیں، یہ پلیز ذرا مجھے بات کر لینے دیں۔ جب ہم یسوع مسیح کی شناخت کی، ان کی آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ذاتی طور پہ ذات کے اعتبار سے جو ہیں وہ الہ تھے۔ خدا یسوع مسیح ذات کے اعتبار سے الہ تھے، لیکن وہ 3 آفیسز کو بھی آپریٹ کر رہے تھے۔ وہ نبی کے طور پہ بھی کام کر رہے تھے، وہ رسول کے طور پر بھی کام کر رہے تھے، اور اس طرح سے وہ سردار کاہن کے طور پر بھی کام کر رہے تھے، لیکن ذات کے اعتبار سے وہ الہ تھے۔ تو چونکہ ہم ان کو الہ بھی مانتے ہیں اور نبی بھی مانتے ہیں، اس لیے نہ تو ہمارے الہ ماننے سے ہم ان کی امت سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو نبی بھی مانتے ہیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، مائک میں انگلش میں آئے جی، انگلش میں ہے۔ آپ نے عمران صاحب کو ہندی سکھائی، ہم نے عبرانی اور یونانی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے الوہیت عیسیٰ کا اثبات۔ جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلے تو وہ اپنے مقدس کتب جو ہیں اس میں سے الوہیت کی ڈیفینیشن بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یوحنا 5 ورس نمبر 30 میں ہے کہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ یہ اس کا دعویٰ کیا گیا پہلے۔ تو میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، معبود ہیں، تو یہ ان کا دعویٰ کیسا ہے کہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب دیا جائے، اور الوہیت کی ڈیفینیشن اپنی کتابوں سے بیان کی جائے۔ 2 سوال ہو گئے ہیں، 2 ہیں نہیں ایک سوال کے 2 حصے، 2 سوالات ہیں، اسی دور جانا ہے اس کر کے، کوئی گل نہیں۔ بھائی مسیحی بھائیوں، آپ مجھ سے 10 سوال کریں، 20 کریں، 50 کریں، ہم کیوں کریں؟ نہیں ہم کیوں کریں؟ اسی اتنے نہیں رہنا پا جی، اسی گھر جانا ہے، تسی نزدیک جانا، اسی بہت دور جانا ہے، کوئی گل نہیں۔ چلیں، یہ کون سی آخری نشست ہے؟ اس کے بعد کون سا ہم نے دوبارہ ملنا نہیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا چلیں، پہلے نمبر پر انہوں نے، پیارے بھائی ایسے نہیں ہوتا، سوال کی نوعیت بتاتی ہے کہ وہ ایک ہی دو جزء ایک ہی سوال کی یا 2 الگ الگ سوالات ہیں۔ آپ کے دونوں جو سوالات ہیں ان کی نوعیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ وہ 2 الگ الگ سوالات ہیں، 2 الگ نوعیت کے سوالات۔ اچھا چلیں، اچھا جی چلیں، ایک پہلی بات انہوں نے کہی کہ جو پہلا ان کا سوال تھا کہ الوہیت کا جو ہے معیار کیا، یہ آپ نے پوچھا تھا۔ دیکھیں، اچھا چلیں، کتابوں سے آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں میں۔
بائبل مقدس کے مطابق الوہیت کا جو معیار ہے یا الوہیت کی جو ڈیفینیشن ہے خدا کی، جب ہم بات کرتے ہیں خدا کی ذات کی، تو خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا قادر مطلق ہے، وہ اومنیشینٹ ہے یعنی کہ عالم الغیوب ہے، اور اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ پر موجود ہے. یہ خدا کی ذات کے بارے میں یہ باتیں ہیں. الوہیت، ہاں جی. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیں تو خدا یسوع مسیح نے چاروں چیزیں کہیں. مثال کے طور پر خدا اگر قادر مطلق ہونے کی بات ہے تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو میری بھیڑیں ہیں، باپ کی بھیڑیں جو ہیں ان کو کوئی باپ سے چھین نہیں سکتا کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. اسی طرح میری بھیڑیں جو ہیں وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا کیونکہ میں بھی قادر مطلق ہوں. یہاں پر انہوں نے اپنے اومنی پوٹینٹ یا قادر مطلق ہونے کی بات کی، اومنیشینٹ ہونے کی بات کی. خدا یسوع مسیح نے جب فریسی اپنے دل میں سوچ رہے تھے، یہودی سوچ رہے تھے کہ اس نے کفر کیا ہے، تو لکھا ہے کہ اس نے ان کے دل کی بات جان لی. اور پھر اسی طرح سے نتنائیل جب دور کھڑا تھا تو خدا یسوع مسیح نے اس کو بھی بتا دیا کہ تو اس خاندان سے ہے، تو اس کا بیٹا ہے، تو وہاں پر کھڑا تھا، میں نے تبھی تجھے دیکھ لیا تھا. ہاں، اومنی شینٹ. پھر اومنی پریزنٹ، خدا ہر جگہ پر موجود. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں. 2-3 یہاں پر، 2-3 گجرانوالہ، 2-3 لاہور، 2-3 شیخو پورہ میں، 2-3 جہاں بھی وہ موجود ہوں گے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں ہر جگہ پر ان کے ساتھ موجود ہوں. تو ان چاروں باتوں پر خدا یسوع مسیح پورے اترتے ہیں. دوسرا ان کا جو سوال تھا کہ یوحنا کی انجیل، یوحنا کی انجیل 5واں باب جو انہوں نے کہا کہ وہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں، میں اپنے خود سے کچھ نہیں کر سکتا. تو وہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سنیے گا. لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے. کوئی نبی کہہ کر یہ دکھائے کہ جو باپ کو میں جو خدا کو کرتے دیکھتا ہوں میں وہ بھی کر سکتا ہوں. آدھی آیت پڑھ کے کبھی بھی کوئی تعلیم نہیں بنتی، کبھی بھی کوئی نتیجہ نہیں یا اخذ یا پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ یوحنا، ہاں جی، اچھا 5واں باب 30ویں آیت. ہاں، انہوں نے کہا میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں. اچھا، تو یہاں پر دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میں عدالت بھی کرتا ہوں. تو عدالت خدا ہی کر سکتا ہے اور کوئی تو نہیں کر سکتا. اور یہی بات انہوں نے اصل میں ایک انہوں نے تفصیل پیش کی اس بات کے شروع میں بھی اور اس بات کے آخر میں بھی. انہوں نے یہ دعویٰ کیا. جب اس بات کے شروع میں انہوں نے دعویٰ کیا تو تب بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ وہ سب کچھ کرتا ہوں جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں. اور پھر اس طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح سے کرتا ہے. جن کاموں کو باپ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح سے کرتا ہے. کوئی نبی، کسی نبی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جن کاموں کو خدا کرتا ہے میں بھی انہیں خدا کی طرح ہی کر سکتا ہوں. یہ خدا ہی اس کے کام خدا کی طرح کر سکتا ہے. اور پھر آگے انہوں نے اپنے سارے کاموں کی لسٹ لگائی اور انہوں نے بتایا. یہ تیسری دفعہ رپیٹ کر چکا ہوں لیکن چلیں دعا کریں. اس کے بعد دعا ہی رہ جاتی ہے بس، جو دعا کی جائے کہ خدا ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہنوں کو کھولے تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہاں پر یسوع مسیح اپنی الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں. اور بارہا انہوں نے کہا کہ جس طرح باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے. عدالت کا اختیار بیٹے کے پاس ہے. بیٹے کی آواز مردے سنیں گے. مردے سنتے ہیں کسی کی آواز؟ وہ صرف خدا کی سن سکتے ہیں. تو جہاں پر انہوں نے کہا ہے ہاں درختوں نے بھی سنا، درختوں نے بھی اس کی آواز سنی. اور جہاں پر یہ جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے اس سے ان کی الوہیت کا ایک انکار نہیں ہوتا، تردید نہیں ہوتی اس سے، تو بلکہ ان کی الوہیت مزید جو ہے نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. تو بہت شکریہ بھائی نے سوال پوچھا اور یہ حوالہ پیش کیا. ہاں جی، مزید پکی ہو گئی ہے بات. کوئی اور کر لیجیے. کوئی سوال کوئی اور کوشچن؟ رہ گیا کہ اپنی مرضی نہ کر رہے ہیں یا کہ میں کر کچھ نہیں سکتا. سامنے آ جاؤ. چلو نہیں سوال کرو تو نہیں کرنا کرتے. چلو آؤ. السلام علیکم. ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਬਹਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ. ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਮੁਬਹਮ ਰਹਿ ਗਿਆ تاکہ گل واضح ہو جائے، سارا پتہ لگ جائے. چلو جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو اچھا، خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ جو کچھ باپ مجھ سے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں تو باپ کی مرضی پوری کرنا، تو بالکل ٹھیک ہے. اس سے دیکھیں، اس سے ہمیں پھر سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان ہے تو اس میں ڈرامہ نہیں تھا کوئی. کامل انسان کا مطلب ہے کہ 100% ہیومن، 100% انسان. تو جب 100% انسان تھا وہ، تو 100% انسانوں کی طرح وہ خدا کے تابع بھی تھا. اور اسی طرح سے خدا باپ جو بھی ان سے کہتے تھے وہ کرتے تھے. فلپیوں 2 باب کی 5 سے 11 آیات میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اگرچہ وہ خدا کے برابر کا جلال رکھتا تھا لیکن اس نے اس
اس بات کو اپنے اختیار میں نہ رکھا اور اپنے آپ کو خالی کر کے خادم کی صورت اختیار کی. جب خادم کی صورت اختیار کی تو باقاعدہ خادموں کی طرح وہ انہوں نے عمل بھی کیا. ایسا نہیں کہ صرف ڈرامہ. ہاں جی ڈرامہ. ہاں جی وہ خادم بھی سن تے خالق بھی سن. ایسا ایمان ہے, ایسا ایمان ہے. یہ بائبل دی تعلیم ہے. کوئی اور سوال ہے, کوئی اور سوال ہے بھائی؟ اچھا جی, 4 سوالات مسلم بھائیوں کی طرف سے ہو چکے ہیں. نہیں یہ ہن تسی ڈیسائیڈ نہیں کرنا, جڑے ماڈریٹر ہیں انہیں ڈیسائیڈ کرنا, تسی نہیں کرنا, تسی سننا ہے. اچھا اب آ جاؤ. نہیں 4 ہو گئے پھر. نہیں وہ بھلا کی این جی اگے چیزاں بکھر گئی نے. انہوں نے 2 سوال سی. اچھا جی, اب درخواست ہے مسیحی بھائیوں سے کہ وہ بھی 3 سوالات, اس کا کوئی جز نہیں ہوگا ان کی طرف سے بھی. اگر کوئی جز کرے گا اس دوسرے جز کو بھی سوال سمجھا جائے گا. مسیحی بھائی سوالات 3 کریں گے اور حکیم صاحب ان کے جوابات دیں گے. جی بھائی, کس کا سوال؟ اچھا پہلے اس نے آ تو لینا ہی پہلے آپ انٹری پار کیجیے. میں کہ چمبڑ ہی نہ جائے سوال بھی. مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. سب سے پہلی بات کہ آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ نے کن کہہ کر ساری دنیا کو بنایا, پر آج حکیم صاحب نے مجھے ایک نئی بات بتائی کہ یہ ازل سے زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے. اس کا حوالہ اور کیسے؟ کر لو 2-3. میں مجھے موقع دیں گے اب بات کرنے کا. سن لیں. اصل میں نے جو بات کہی تھی نا, اس میرے بھائی نے اس بات کو غور سے سنا نہیں ہے. میں نے بائبل کے حوالے سے کہا تھا, اب توجہ کیجئے, میں ذرا وہ پڑھ دیتا ہوں میرے بھائی کہ وہ میں نے کیا کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ بالفرض اول تو یسوع مسیح ثابت نہیں ہوئے کہ وہ ازلی ہیں. میں نے کہا تھا کہ اگر بالفرض وہ ازلی ہوں, ثابت بھی ہوں, بالفرض ازلی ثابت بھی ہوں, تو ازلی کا مطلب یہ ہے کہ بہت قدیم 2 معنوں میں ہے. ایک یار کیا کر رہے تھے, نہیں تسی کر لو پھر, میں ایسے نہیں وہ ڈسٹرب ہوتا نا, ایسے نہ کریں. ایک سیموئل 20 باب 19 آیت ہے, سن لیں. میں نے کہا تھا اور اپنے 3 دن ٹھہرنے کے بعد تو جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے دن چھپا تھا, اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام ازل ہے. پتھر کا نام ازل. ایک دوسرے موقع پہ پہاڑ کو جو ہے وہ ازلی کہا گیا ہے. یہ زبور ہے 25:6 ہے. اے خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما, کیونکہ وہ ازل سے ہیں. رحمتیں بھی اور شفقتیں بھی ازل سے ہیں. ایک اور موقع وہاں پہاڑ کو ازلی کہا گیا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ جو ازلی ہیں وہ تیرے جلال سے کانپتے ہیں. اب دیکھیں, ہاں جی سنیں, اب ہاں جی والا میں دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم نے یہ جو کہا ہے, کہ میں نے کہا تھا کہ اگر بالفرض وہ ازلی بھی ہوں تو ازلی ہونا جو ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ معبود ہیں. بائبل تو کہتی ہے کہ پہاڑ بھی ازلی ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں, یہ کوئی الوہیت کی جو ہے وہ دلیل نہیں بنتی ہے. میں نے یہ کہا تھا. اور ازلی میں نے وضاحت کی تھی, آپ سنتے نہیں ہیں. جب آپ سنتے نہیں ہیں تب یہ پرابلم ہوتی ہے. میں نے میرا خیال ہے 2 کہ 3 دفعہ کہا تھا کہ میں بھی دیکھتا ہوں, خدا بھی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, میں بھی سنتا ہوں, خدا بھی سنتا ہے. فرق کیا ہے؟
میں نے بتایا تھا کہ فرق یہ ہے، بائبل کہتی ہے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے، قرآن کریم کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خدا ازلی کیسے ہے؟ خدا سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ اب آپ بائبل کی پیدائش کی کتاب کھولیں، پہلی کتاب پیدائش کی، وہاں لکھا ہے کہ پورا ایک تسلسل کے ساتھ کہ اس نے، خدا نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا۔ ازل بے معنی قدیم ہے، قدیم ہے، ایک قدیم حقیقی ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ زمین بھی قدیم ہے، آسمان بھی قدیم ہے، یہ حقیقی نہیں، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر بالفرض جو آپ ثابت نہیں کر سکے، اگر یسوع مسیح ازلی ہوتے بھی، ٹھیک ہے، تو ازلی مخلوق ہوتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ اس آیت کے اندر قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء، ابھی یہ زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنے، کائنات نہیں بنی، تمام نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے، وعدہ لیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ازل سے موجود تھے۔ میری اور آپ کی روحیں قرآن کریم کے مطابق ازل سے موجود تھیں۔ تو خدا کے ازلی ہونے میں اور مخلوق کے ازلی ہونے میں جو فرق ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ وہ ایسا ہی فرق ہے جیسے میں بھی سمیع بصیر ہوں، اللہ بھی سمیع بصیر ہے، اس کی مانند کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، اس کے وہ ہے اول، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر جو باقی جتنی بھی چیزیں ازلی ہیں وہ مخلوق ہیں، وہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ یہ میری وضاحت وہاں بھی موجود ہے، اگر آپ غور سے سنتے سوال نہیں بنتا تھا۔ دوسرا حکیم صاحب سے ایک سوال ہے، یہ پہلے آپ نے اچھی طرح سمجھنا، پھر مجھے یعنی کہ سمجھانا۔ یہ جز نہیں ہے، آپ بلائیے سمجھے کہ یہ کوئی جز آ گئے ہیں۔ اچھا جی چلیں۔ اچھا جی، آپ نے جلد بازی میں بول دیا تھا کہ جسے پخانا آئے وہ ناپاک ہوتا ہے، یا حمل میں رہنا بھی ناپاکی ہے۔ تو اس طرح تو 1,24,000 انبیاء سب کے سب ناپاک ہو گئے۔ تو اگر آپ اپنی ہی کتابوں سے دیکھیں تو پیغمبر اسلام جو ہیں وہ تو 3 سال تک رحم میں رہے، تو وہ تو پھر کچھ زیادہ ہی بات بن جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ آپ کی کتابوں میں ہی لکھا ہے، حوالہ یہ آپ کو حوالہ بھی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ میری ڈیبیٹ کا حصہ نہیں تھا، اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں نا، وہ بات سمجھ گئی ہے کہ 3 سال تک رہنا یعنی کہ اگر ناپاکی کی علامت ہے۔ آپ کی ہی کتابوں میں، آپ کی کتاب میں ہی آپ کو ہی حوالہ دوں گا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ قرآن کا حوالہ، آپ قرآن کا حوالہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ سورہ نور ہے، 26 نمبر فقرہ ہے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ حزاب پڑھ لیں، الحزاب، یہ اسی کا کمپلیٹ سوال ہے نا، آپ سورہ حزاب پڑھ لیں۔ نہیں، یہ صرف پڑھنا ہے، یہ صرف پڑھنا ہے بھائی۔ یہ سورہ حزاب میں ناپاک جو عورتیں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہیں۔ حکیم صاحب آپ نے پہلے سوال کا جواب دینا ہے بس۔ میرے بھائی نے یہ سوال کیا ہے، میرے بھائی نے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ لوگ بات سنتے نہیں ہیں۔ جب آپ بات سنتے نہیں ہیں پھر سن لیں، وہ کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کر رہی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ نبی ناپاک ہوتے ہیں، پھر سن لیں۔ میں کہتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے اختیاری، اختیاری کیا ہے؟ شراب پینا ناپاک ہونا ہے، زنا کرنا ناپاک ہونا ہے، گناہ کرنا ناپاک ہونا ہے۔ کوئی بھی نبی جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، وہ شریعت کے حکم کو نہیں توڑتا، یہ اختیاری چیز ہے، وہ خدا کی شریعت کے اوپر عمل کر۔ ایک چیز ہوتی ہے غیر اختیاری، غیر اختیاری گناہ نہیں ہوتا، غیر اختیاری کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اب جو نبیوں کو پخانا آتا ہے، پیشاب آتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، یسوع مسیح کو پخانا آتا تھا، پیشاب آتا تھا، پسینہ آتا تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قدوس نہیں تھے، یہ میں نے دلیل دی تھی۔ نبی جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جو اختیاری چیز ہے، جو ان کے اختیار میں نہیں، جس کا اختیار ہی اللہ نے انہیں نہیں دیا، اللہ
अल्लाह ने उन्हें, वो पानी पिएंगे तो उन्हें पेशाब आएगा, और पेशाब आना नापाकी है, आपकी तो रात कह रही है, पखाना करना पाक होना पड़ता है, उसके लिए पाक होना पड़ता है। हैज़ आता है, हैज़ नापाकी है या नहीं है? हैज़ एक नापाकी है हज़रत मरियम सदीक़ा के बारे में। हाँ, वो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जरियान का मरीज़ किसी बिस्तर पे बैठ जाए वो बिस्तर भी नापाक हो जाता है। ये इंसान की इख्तियारी चीज़ें नहीं हैं, ये ना नबी के इख्तियार के अंदर है, ना ये किसी वली के इख्तियार के अंदर है, ना नबी के इख्तियार के अंदर। वो पानी पिएगा उसको पेशाब आएगा, ये इस बात की दलील है कि वो नबी है, इला नहीं है, खुदा नहीं है। यही तो मैंने दलील दी थी कि यसु मसीह हवाइज ज़रूरिया के मोहताज हैं। जो हवाइज ज़रूरिया का मोहताज होता है वो नापाक होता है। किस तरह? ये उसके इख्तियार की बात नहीं, और ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। जो इख्तियार में है, मसलन खुदा ने कहा है ज़ना ना करना, अब कौन बंदा है कि जो ज़ना पे, वो बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ज़ना नहीं किया, कभी ज़ना नहीं किया। अब बाइबल के अंदर इन्होंने कहा था एक आज़माइश का हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वो कामल तरीन शख्स थे, आज़माइश में भी कामल रहे वो। और यूहन्ना याह्या के बारे में नहीं, भाई जवाब वो की हो गया, मेरा जवाब तो मैं पूरा करूँगा ना। याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल कह रही है कि जितने भी औरतों से पैदा हुए उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। हज़रत मसीह भी औरत से पैदा हुए, उनसे बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है। हज़रत याह्या के बारे में ये लिखा है। मगर देखें, ये इख्तियारी चीज़ क्या है कि हम गुनाह ना करें, हम ज़ना ना करें, हम शराब ना पिएं, हम जुआ ना खेलें, शरीयत पे अमल करें, ये हमारे इख्तियार में है वक्ती। और बात ये है, वक्ती जुनबियत जो है, तो मिसाल के तौर पे एक नबी है, वो शादी करता है और वो अपने मियाँ बीवी सोहबत करते हैं, उस पर नहाना जो है, पाक होने के लिए नहाना पड़ेगा, पखाना करेगा तो उसे अपनी तहारत करनी पड़ेगी, तो रात के अंदर लिखा हुआ है। तो मेरे भाई, मैंने ये कहा था कि नबी कभी भी गुनाह करके नापाक नहीं होता। ये गैर इख्तियारी चीज़ें हैं, ये उनके इख्तियारी भी नहीं, ये इस बात की दलील है कि वो इला नहीं थे। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा चाहे 10 कर लेना, तो हमल रखो, आपकी भी बारी आएगी। अच्छा जी, हकीम साहब से सवाल है। मुसलमान दोस्त दावा करते हैं कि रसूल इस्लाम को खुदा ने भेजा था। सूरह राफ 7 नंबर सूरत 157 नंबर आयत में ये लिखा है। सर आप सवाल तो सुने पहले। इसमें लिखा है कि रसूल इस्लाम का जिक्र तौरात और अंजील में मिलेगा। जब रसूल इस्लाम की पेशन गोई अंजील से पेश करते हैं, आप लोग पेश करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसमें एक ये हवाला देते हैं अंजील में से, यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब 7 नंबर आयत, जहाँ पे यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं जाऊँगा तो रूहे या दूसरा मददगार या मुसलमान दोस्त जिनको रसूल इस्लाम कहते हैं, हाँ, उन्हें भेजूँगा। तो भेजने वाले तो यहाँ यीशु मसीह हैं। तो आपके मुताबिक उन्होंने दावा नहीं किया खुदा होने का, तो आप क्यों इस हवाले से उनको खुदा साबित करने की कोशिश करते हैं? मैं भेजूँगा। हाँ जी, यही सवाल है मेरा, यही सवाल है मेरा। तो इसको ज़रा थोड़ा इस पर रोशनी डाल दें। शुक्रिया। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर, बड़ी समझ आ गई। थैंक यू। ये बाद में डिबेट सुनना पता चलेगा किसको क्या समझ आई है। बात ये है, इन्होंने कहा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ, हमारा एक दावा है कि अंजील के अंदर हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में एक पशीन गोई है फारकलीत की। इन्होंने कहा कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, फारकलीत अहमद का तर्जमा है, इसलिए मैंने कहा। इन्होंने कहा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जाऊँगा तो वो रूहुल कुद्स उसको भेजूँगा। ये मुअल्लक कर दिया। बात समझिएगा, आप मुझे समझा रहे थे, अब आप समझिएगा जी। नहीं पढ़ दिया, जो उन्होंने कहा मैंने पढ़ दिया, सुन लें, पढ़ लेंगे तफसील में, सुन लें। इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा तो रूहुल कुद्स को भेजूंगा। इसे कहते हैं शर्तिया जुमला, इसे कहते हैं, समझ लें ज़रा, इसे कहते हैं शर्तिया जुमला। मैं जावांगा तो वो आवेगा, अगर मैं नहीं जावांगा तो
نہیں آئے گا. روح القدس تو پہلے ہی موجود تھا جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا کبوتر کی صورت میں اس کے اوپر اور ہر وقت ان کے ساتھ تھا. اس کا مطلب ہے یہ روح القدس کی بات نہیں ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس تو یسوع مسیح سے کے جانے سے پہلے ہی موجود تھا. ٹھہرو یار بھائی میں آپ نے سوال کیا. اچھا آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا یہ آپ کے لفظ ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا میں جاؤں گا مستقبل کی بات ہے جاؤں گا تو اسے بھیجوں گا. ٹھیک ہے مستقبل کی بات اسے کہتے ہیں جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے اگر میں نہیں جاؤں گا صاف مطلب ہے نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. کون آپ کہہ رہے ہیں وہ روح القدس کے بارے میں کہہ رہے تھے. میں کہتا ہوں روح القدس تو پہلے ہی موجود تھا. وہ تو جب بپتسمہ جو روح القدس سے مریم بھی روح القدس سے بن گئی تھی. جب بپتسمہ لیا تھا روح القدس جو تھا تب بھی موجود تھا. وہی ہے مجھے پتہ ہے اور میرے بھائی مجھے پتہ ہے میری بات سن لیں. میں آ رہا ہوں ادھر ہی آ رہا ہوں. کیا ہو گیا مجھے پتہ ہے. اچھا یہ تو سن لینا پہلے تو یہ ثابت ہو گیا آپ کے سوال سے کہ وہ روح القدس نہیں تھا. وہ آنے والا جس کی بات ہے نا کیونکہ روح القدس تو پہلے ہی موجود تھا اور حضرت مسیح فرما رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو روح القدس کو بھیجوں گا. تو روح القدس تو پہلے ہی موجود تھا. پہلی بات یہ ہوگی روح القدس نہیں تھا. ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کہا میں جاؤں گا تو اسے بھیجوں گا. ٹھیک ہے میں جاؤں گا تو اسے بھیجوں گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بھیجوں گا یہ قرآن کریم نے کئی جگہ پہ یہ کہا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ ان کی تعلیم یکساں ہے ایک ہے اور ایک ہی شریعت وہی نوح علیہ السلام کو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادی شریعت کے جو احکام ہے احکام عشرہ ہاں جی احکام عشرہ وہی ہیں. یہ اسے ایک نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کا مصدق ہے. ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو اس کو بھیجوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھیجوں گا یہ تو ایک خبر دی جا رہی ہے. تو یہ موضوع ہمارا ہے پشین گوئیوں پہ فار کلیت پہ. میں سنیں میں کہتا ہوں میتھیو صاحب فار کلیت پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. یہ اس مناظرے میں سوال کیجئے گا. آج الوہیت کا موضوع ہے آج اس پہ سوال کیجئے. ہاں دو تو کوئی گل نہیں سامعین نے پھر ایک ایک بندہ کر لو بٹ صاحب نو تے ضیاء صاحب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں موبائل ٹھیک ہے. بہت یہ مسرت کی بات ہے کہ ہمارے مسیحی دوست جو لاہور سے بڑا پرکٹھن سفر کر کے یہاں پہنچے اللہ ان کی اور ہمت کو بڑھائے. اور حکیم عمران ثاقب صاحب بس میں حکیم عمران ثاقب صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ ایک موقع فراہم کیا کرسچن حضرات کو بھی کوئی سبق سیکھنے کا اور جو ہمارے جو مسلم دوست ہیں ان کو بھی سیکھنے کا موقع دیا. میں اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ دعا کرنے ہیں یار. دعا آخری سیشن ہے نا بھائی ایک آخری سیشن ہے. میں آپ سے گزارش کروں بڑا ہی اچھا ہمارا پروگرام بڑے ہی نظم و ضبط کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے. دیکھیے جو میں نے کہا آپ نے سنا جو میتھیو صاحب نے کہا آپ نے سنا. ٹھیک ہے کوئی بندہ یہ نہ کہے جی میں ہار گیا میتھیو ہار گیا یہ ایسا کوئی کمنٹ نہ دیں آپ. ٹھیک ہے آپ نے سن لیا جو سنا آپ سمجھ گئے جو کچھ بھی ہے. ہمارے مہمان ہیں ان کی عزت کیجیے. ہم دو مسیحیوں کو بلائیں گے باری باری وہ یہاں آ کے وہ بتائیں کہ انہوں نے یہ پروگرام سنا انہیں کیسا لگا
میں پھر واضح کر دوں، یہ نہیں کہنا کہ حکیم صاحب نے یہ کہا، میتھیو صاحب نے یہ کہا، یہ نہیں کہنا، کسی کے بارے میں کمنٹ نہیں دینا کہ کون جیتا کون آ رہا. یہ آپ نے صرف یہ بتانا ہے، آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ پروگرام سنا، آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. یہاں ہمارے ایک مہمان تشریف فرما ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں. جناب سلمان لون صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں، وہ گجرانوالہ سے تشریف لائے، وہ 2 منٹ میں بیان کریں کہ انہوں نے یہ پروگرام سنا، انہیں یہ کیسا لگا اور اس کی اہمیت کیا ہے. اہمیت پہ بات کریں. ہاں جی بس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ جی بڑا اچھا پروگرام رہا ماشاء اللہ. آج یہاں آ کے میری جو ایکسپیکٹیشن تھیں وہ کافی چینج ہوئی ہیں. یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے جی، میں کسی مناظرے میں ڈیبیٹ میں ایسے مطلب پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو آڈینس نے بھی ماشاءاللہ بڑا نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے. اور ہمارے مسیحی بھائی جو سے ہیں انہوں نے بھی جو سا نا وہ بڑے ایک ڈیسنٹ انداز سے جو اپنا ایک ہے اس میں انہوں نے ڈیبیٹ کی ہے. اور حکیم صاحب نے بھی ماشاءاللہ جو ہے اس کے دلائل وغیرہ دیے ہیں. بہرحال جو یہ سلسلہ ہے اس کو چلنا چاہیے، اس کو آگے پیسفلی چلنا چاہیے. ہمارے ملک کو امن کی ضرورت ہے. ہم ایک ملک ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ اقلیت ہیں لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے اقلیتی بھائی ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول کو فروغ دیں، علم کے اندر اور تحقیق کے اندر آگے بڑھیں، ملک کو آگے لے کے جائیں، لڑائی سے اور فساد سے بچیں. یہ میرا ایک امن کا پیغام ہے سب کے لیے. اور بہت خوشی ہوئی ہے مجھے یہاں پہ آپ سب کا جی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اب حافظ شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ انہوں نے یہ پروگرام سنا، انہیں یہ کیسا لگا. آپ سامعین میں سے بھی جو آنا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. میں نہیں یار بازی مہمانوں کی بھی کچھ بات مانیں. تمام بھائیوں کو بھائی خاموش رہیں. آپ انتظامیہ میں ہیں، انتظامیہ والے آگے بحث نہیں کرتے مہمانوں کے. میرا یہ دوسرا پروگرام ہے. گجرانوالہ میں پہلے ہمارا پروگرام اسی طرح کا ڈیبیٹ ہوا تھا. وہ کراچی سے تشریف لائے تھے مہمان شفیق کمل صاحب، تو وہ بھی بہت، وہ 3 روزہ پروگرام تھا. آج تو ایک پروگرام میں تھک گئے. مجھے حیرانگی ہوئی ہے سلمان میتھیو بھائی، مجھے حیرانگی ہوئی ہے. آپ کو اتنی جلدی اکتانا نہیں چاہیے تھا. تو اچھا لگا ہے. ہم اچھا لگا یہ پروگرام کیونکہ دوسرا پروگرام تھا تو میں نے اپریشیٹ کیا آپ کا نا. یہ تمام ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، مسیحی بھائی بھی ہیں. میں دوسرا پروگرام سن رہا ہوں اور یہ اتنا اچھا مفید ہے کہ پوری دنیا میں یہ سنا جاتا ہے اور اس کا رزلٹ اتنا اچھا ہے. میں اس کو کسی ایک کے لیے اپریشیٹ تو نہیں کر کے جا رہا، مگر مجھے اتنا پتہ ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور اس کے لائکس اور اس میں بہت سے لوگوں نے اس کو بہت اچھا لائک کیا ہے. میں اس کو پروگرام کو آئندہ میں مدعو کرتا ہوں کاموں کی میں کریں. میں کاموں کی سے میری رہائش ہے، کاموں کی میں کریں. ہم آپ کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. بہت انہوں نے دعوت دیا کہ آئندہ پروگرام کاموں کی میں اب دعوت دیتا ہوں پادری سردار مسیح صاحب کو. یہ بڑی دور سے تشریف لائے، ملتان سے تشریف لائے ہیں اور یہ ایک منٹ بس کمنٹ دینے ہیں اپنے، بس آدھے منٹ کے اندر. میری طرف سے تمام میرے مسلمان بھائی مسیحی بھائیوں کو خدا ان میں سلام. میرے عزیزو، آج بہت خوبصورت پروگرام دیکھا. اس ڈیبیٹ میں پہلی دفعہ آیا، لیکن اس سے پہلے جو ہم ڈیبیٹ کرتے تھے نا وہ کمرے بند کر کے ہوتے تھے. ڈر لگتا تھا کہیں مسلمان مارنا شروع نہ کر دیں اور بڑا خطرہ تھا. لیکن میڈیا نے آج خدا کا شکر ہے اور آج ہر کرسچن کو بائبل پکڑواتی اور قرآن کریم ہاتھ میں پکڑواتا تاکہ آپ سیکھیں. میرے مسلمان بھائی بائبل پڑھتے ہیں
اور میرا تعلق پیر محل شہر سے ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے, اور اسلام آباد میں بچوں کی تعلیم کے لیے گیا ہوں, لیکن میں اسلام آباد سے یہاں اس پروگرام کو سننے کے لیے آیا ہوں. شکریہ. یہاں ہمارے ایک بڑے پیارے اور محترم استاد ہیں, ٹیچر ہیں, سیف اللہ صاحب, میں گزارش کرتا ہوں اپنے کمنٹ دیں اس کے بارے کیسا پروگرام لگا آپ کو, اور اس کے بعد میزبان ہیں ہمارے, اور ہم میزبانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہیں یہ پروگرام کیسا لگا. السلام علیکم مسلمان بھائیوں سے اور مسیح بھائیوں سے, نیڑے ہو رہی ہے ذرا. میرا زندگی کا پہلا موقع ہے, میں نے یہ پروگرام سنا, اس سے مجھے بہت سبق حاصل ہوا ہے, اور پروگرام سن کے مجھے امید ہے مسیح بھائی اور مسلمان بھائی بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے. بہت شکریہ. یہاں اندریاس مسیح صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ ایک کمنٹ کر دیں اس پروگرام کے بارے. مسیح یسوع کے جلالی با برکت نام میں تمام مسلمان اور مسیح بھائیوں کو سلام. یہ میرا پہلا پروگرام تھا. منگو کی ورقہ میں یہ پہلی مثال ہے کہ مسلمان اور مسیح مل کر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں. یہ بڑی اچھی ہے, لیکن سیکھنا یہ اچھا ہے, لیکن جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق مکاشفہ کی آخری کتاب ہے. کمنٹ بس کمنٹ پروگرام تھے کمنٹ. ہمارے بڑے محترم بھائی طارق صاحب یہاں تشریف فرما ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ صرف آپ نے یہ بتانا ہے پروگرام کیسا لگا, یہ نہیں بتانا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یار. السلام علیکم بھائیو. گل یہ کہ جدو پروگرام ہون لگا سی شام نو تے سانو امید کوئی نہیں سی کہ پروگرام ہوئے منگوکی دے وچ, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساری مدد کی تے بھائیاں دی کوشش دے نال پروگرام ہو رہا, اور سارے مسلمان یہ تو فائدہ اٹھایا جے کہ جڑے انہاں حوالے دیتے نے, جڑے حکیم عمران صاحب نے حوالے دیتے نے کہ قرآن پاک کی دسدا ہے اور بائبل کی دسیا سانو کہ اللہ نے کی سانو حکم دیتا ہے کہ نبیوں. بس یہ پروگرام بہترین ہے. آئندہ بھی اگر تمہیں کوئی پروگرام سنن دا مطلب موقع ملے تو جاؤ ضرور سیکھو. کوئی اور مسیحی بھائی میرا ہو اگر کوئی اپنا کمنٹ. نہیں سامعین میں یار ایک منٹ یار, ہاں آ جاؤ بھائی, آپ آ جاؤ آپ. ہاں بھائی کیوں نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں سامعین کو بلائیں. آپ نہیں. میری طرف سے سب کو سلام. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں یہ جو پروگرام ہوا ہے, میں نے بھی فرسٹ ٹائم اس میں انٹری کیا, یعنی کہ یہ پروگرام اٹینڈ کیا ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ ہمارے گاؤں کے جو مسیحی بھائی اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بڑے متفق ہو کر اس بات کو اور اس مناظرے کو سن رہے تھے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کچھ سیکھا اس میں سے؟ کچھ سیکھا؟ بات یہ ملتی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آپس میں رہتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے خلوص کے ساتھ رہیں. اگر کوئی بات ایسی ہو تو آپ اس کو آپس میں بیٹھ کر اچھے طریقے سے اس کو واضح کریں, پھر کسی کے ساتھ تنقید کریں یا کوئی بات کریں. تھینک یو سو مچ. مسلمان بھائیوں کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مسجد کو ہمارے لیے کھولا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر ایک دو مذاہب کی, جو کہ تین مذاہب ہیں جو کہ ابراہیمک سے کہلاتے ہیں, وہ یہودیت, مسیحی اور اسلام, اور انہوں نے مسیحیوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اس بات کو کریں. اور گو کہ بہت سے چرچز میں بھی آج کل جو ہے وہ مشکل ہوگی ایسی بات چیت کرنا, لیکن اس کے لیے میں حکیم عمران ثاقب صاحب کو, ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا ایک پروگرام کو ارینج بھی کیا ہے اور اس کو جاری بھی رکھا ہے. لہٰذا ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ آپ سیکھیں, تحقیق میں آگے جائیں اور دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں, اور آپ کے ہمارے پاس بائبلز ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں. شکریہ, تھینک یو. اچھا, ہم جب اس گاؤں میں داخل ہوئے نا, میں 2-3 میرے لیے بڑی تعجب کی باتیں تھیں, اچھی سینس میں. پہلے نمبر پر
اس گاؤں کا جو نام ہے جب ہم نے گوگل میپ کے اوپر ڈالا تو یہ گاؤں میں ڈائریکٹ ہمیں گوگل میپ لے کر آیا. تو میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ گوگل میپ کے اوپر بھی یہ گاؤں جو ہے سیم ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ بتاتا ہے. دوسرے نمبر پر جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے نا تو ہم نے جب گاڑی روکی تو ایک لڑکے کو بلایا, پتہ نہیں وہ کون تھا, تو اس سے جب ہم نے کہا کہ مسجد کہاں پہ ہے تو اس نے کہا جہاں پر پروگرام ہے. تو ہم نے اس طرح بات کی کون سا پروگرام ہے, کہتا ادھر تو مناظرہ ہے. 2 لوگوں نے غالباً اس طرح کیا اور ہم حیران تھے کہ یار پورے گاؤں کو ہی پتہ ہے کہ مناظرہ ہو رہا ہے, اور لوگ مسکرا کر کہہ رہے تھے کہ بھئی یہاں پر جہاں پر مناظرہ ہو رہا ہے وہ والی مسجد. تو اتنا اچھا تاثر آپ کے گاؤں کے لوگوں کا ہم دیکھ کر جو ہے بڑے خوش ہوئے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح کی علمی نشستوں کو, مناظروں کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں. ہاں جی, ٹھہر جاؤ, میں اجے شکریہ نہیں کیتا, میں اجے ہاں جی اچھا نہیں مینوں تے میرا حق بندا ہے, تسی کھلو کے دعوت دے سکدے ہو سارے نوں کامنٹ دین لی تے میں ہاں جی. اچھا اس کے بعد حکیم عمران ثاقب صاحب, حکیم افضل جمال صاحب, بٹ صاحب, اور جو میزبانوں کے میزبان ہیں, کیا صاحب ہیں ان کا ہاں جی ماسٹر صاحب جو ہیں, ان کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے مسجد کے دروازوں کو کھولا. پچھلے 3 سال سے غالباً ہم لگاتار مسلمان دوستوں کے پاس جا کر ان کی جگہ پر مناظرے کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پادری چرچ نہیں دیتے, اب ہمیں پادری چرچ نہیں دیتے, اور اس لیے میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کا کہ انہوں نے ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ مسجدوں میں اس طرح کی علمی نشستوں کا انعقاد کر سکیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں یہ بھی بات ہے, ہم رستے میں بات کر رہے تھے کہ یہ صرف اہل حدیث والے جو ہیں وہ انہی کا اتنا بڑا دل ہے کہ اپنی مساجد کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں ہمارے لیے, باقی کو اور کوئی بھی نہیں کھولتا. تو خیر آپ کو خدا سب کو بڑی برکت دے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں, اور اسی طرح سے سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے یہ جاری رہے, اور امید ہے مستقبل میں پھر سے ہماری ملاقات ہوگی. میں آپ سب کے لیے بائبلز 30 بائبلز لے کر آیا ہوں. جو پڑھنے کا شوق رکھتا ہے, جو مطالعہ کرنے کا شوقین ہے, وہ آگے آئیں, ہم آپ کو بائبلز دیں گے. شکریہ. جلال وجهك وعظيم سلطانك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ جس نے بھی اس پروگرام کے اندر جس انداز میں بھی حصہ لیا اس کی کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. اے اللہ جو ہمارے درمیان قدر مشترک ہے وہ توحید ہے, اے اللہ سب کو اس پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. سب کو ایک رب کی عبادت پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کی بھی دلی حاجات جو بھی حاجت ہے اے اللہ اس کو پورا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی اہل اسلام کی مدد فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان اور اہل کشمیر مظلومیت کا شکار ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تجھ سے بحیثیت قوم دعا کرتے ہیں, مسلمان بھی دعا کرتے ہیں, عیسائی بھی دعا کرتے ہیں. اے اللہ کشمیریوں کی حفاظت فرما. اے اللہ کشمیریوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے درمیان الفت پیدا فرما.
محبت پیدا فرما، جو ذمی ہیں اقلیتی ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اسلام نے جو حقوق بیان کیے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔